الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آج سورۃ الحج کی آیات 16 آنورڈز 16 سے 30 اگر ہم 4 سلائڈز کر سکے تو، اور جو پچھلی مرتبہ ہم نے ایک منٹ میں نے صحیح والی پچھلی مرتبہ ہم نے ایک آیت جو تھی نا وہ تھوڑی سی رہ گئی تھی، اس پہ بات کرنی۔ آیت نمبر یہ جو آخری والی تھی نا، من کانا یظن اللہ ینصرہ اللہ۔ ایکسکیوز می سر، مجھے کو ہوسٹ کر دیجئے تاکہ میں اچھا ایک سیکنڈ آپ کو ہوسٹ کر دیتا ہوں۔ الفلاح منزل کے نام سے ہی میں نے یہ کو ہوسٹ ہو گیا جزاک اللہ۔ یہ ہو گیا تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ایکچولی ایک تو میں چاہتا ہوں جب بھی ہم سورہ شروع کریں تو اس کا ایک اوور ویو لے لیں تاکہ ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل جائے کہ سورہ حج کی مضامین کیا ہیں۔ کچھ حد تک یہ ریپیٹیشن ہے لیکن اٹ از اے گڈ آئیڈیا کہ ہم ریپیٹ کر کے ہمارا جو ہے پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ سورہ حج جو ہے 22ویں سورہ ہے، 78 آیات ہیں۔ اسکرین نہیں آ رہی، اسکرین چلے گی؟ یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا میرا، ایک سیکنڈ۔ اوکے اب آ رہی ہے اسکرین؟ جی سر اب آ رہی ہے۔ رائٹ، تو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں سورۃ الحج کے مرکزی مضامین کے متعلق۔ سورہ کے نزول کے اعتبار سے یہ مکی اور مکی کے آخری پیریڈ میں اور مدنی کے پہلے سال یا پہلے ہجری کے دوران یہ نازل ہوئی سورہ۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی 24 آیات جو ہے وہ شروع کی ہیں مضمون کے لحاظ سے، یعنی مکی کا آخری دور ہے، جبکہ بقایا جو ہیں ان میں سے اکثر آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ اور چونکہ ان آیات کا تعلق اس ٹائم سے ہے جس وقت آخری وارننگ دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، تو اس کا لہجہ جو ہے بہت اگریسو میں اگر کہوں۔ ہم چونکہ آہستہ آہستہ بلاغہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ایسا ٹون جس سے شروع کی جا رہی ہے سورہ، یہ کوئی مطلب آپ کو یہ ایک امپیکٹ دیتا ہے کہ سم تھنگ is not about to happen, something has happened۔ سورۃ الانبیاء میں کہا جا رہا تھا کہ نزدیک آ گیا وقت ان کا اور یہ غفلت میں ہے۔ یہ سورہ شروع کی جا رہی ہے منظر کشی قیامت کی، جیسے کہ وہ آپ کے سامنے وقوع ہو رہی ہے، تو بڑی سخت وارننگ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ اور تو پہلا مرکزی مضمون اگر میں ڈیوائڈ کیا تقریباً اس میں 11 مضمون ہیں، 11 ٹاپکس ہیں۔ تو پہلا ٹاپک جو ہے، اور ظاہری بات ہے 1 to 24 کا ٹاپک مکی پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور پہلی چند آیات قیامت کی منظر کشی کر رہی ہیں اور انسان کو یاد دلا رہی ہیں کہ ایک دن سب نے جواب دینا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور بڑی سخت آیات ہے، اس کی ہولناکی کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا اسی طرح ساتھ شروع ہو رہا ہے، انسان کو اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اس کا لائف سائیکل، اس کا کہ وہ کہاں سے بنا اور مٹی میں دوبارہ اس نے جانا ہے۔ پھر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، 3 طرح کے لوگ جو خسارے میں ہوں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ طرح سے یہ یہاں پر مختلف جگہ میں مختلف لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو ایک مضمون یہ ہے کہ ایسے لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، توحید پہ، آخرت پہ، اور پھر ایسے جو جھگڑتے ہیں رسالت پہ اور وحی پہ، فرام دیٹ پرسپیکٹو۔ اور پھر ایک تیسرے وہ ہیں جو کہ
علی الحرف ہیں، یعنی کنارے پہ کھڑے ہیں. حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ اسلام میں داخل رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر حالات سازگار نہ ہوں تو وہ پلٹ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. اور اس کے بعد اس گروہ کا بھی ذکر کیا گیا، ان الذین آمنوا، اور ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی. لیکن امیجن کریں اس وقت جب کہ وہ مکہ سے نکالے جا رہے ہیں آلموسٹ، یعنی تو ان کو کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اپنا گھر بار، تجارت، فیملی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ان کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے. اس لیے ہم بھی اپنے حالات کو کبھی اتنا نہ سمجھے، مایوس نہ ہوں. ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے جیسے بھی ہم حالات میں ہیں. ہم تو پھر بھی اپنا دین پریکٹس کر سکتے ہیں، جان مال کا خطرہ نہیں ہے. تو ان کا جو سٹیٹس تھا اس کو ذہن میں رکھیں. اور پھر جو نیکسٹ ٹاپک جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد فرماتے ہیں. یعنی یوں آج کے لیسن کے مطابق جو وحی پر چلتا ہے، یعنی وحی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو اللہ سے مدد کی ہونی چاہیے ایکسپیکٹیشن کہ وہ ضرور آئے گی. مسجد الحرام کے بارے میں کہ تمام لوگوں کے لیے یہ ہے، اس پہ گفتگو ہوگی ایز وی گو along. کعبہ جو خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشلی وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے متعین کی، اور انہوں نے حج کے لیے پکارا، اور سب لوگ حج پہ جائیں گے. حج کے متعلق اور قربانی کے متعلق بہت سارے موضوعات پر. اسی طرح سورہ کا نام بھی سورۃ الحج ہے. اور اسی سورہ میں شرک کی حقیقت کے بارے میں بات ہوگی. اور پھر مسلمانوں کو قتال کی اجازت، یعنی اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو کر جنگ کرنے کی اجازت دی جائے گی. اور آج کی آیات میں جو ایک پرائم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دیں گے لوگوں کے درمیان میں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے اجر عظیم. اور آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہے، ان کا قبلہ ہمارا قبلہ، ان کا نام، ہم بھی مسلمین کہلاتے ہیں. تو آج کی آیات میں یہ آخری آیت کے بارے میں صرف ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا. اگر میرے سے پہلے کر لیا ہے اس آیت پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ نہیں اللہ مدد کرے گا اس کی، کس کی؟ ینصرہ. یہاں پر ہم بات کریں گے کہ کیونکہ یہاں مراد ہے نبی کی مدد. ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے، ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی مومن، اس کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا اور آخرہ میں، یعنی اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی مدد ہوتی ہے اور آخرت میں بھی مدد ہوتی ہے. تو ایسے شخص کو، یعنی جو یہ توقع کرتا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، اس کے لیے یہ تھا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ. تو ہم نے یہ پچھلی بار کیا تھا کہ بس اس کو چاہیے کہ وہ لمبا کر کے تان دے، بسبب ذریعہ یعنی رسی، الی السماء آسمان کی طرف. تو یہاں پر بھی الی السماء کے دو پاسبل میننگ سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو سما کا جنرل معنی ہوتا ہے جو بھی اونچی چیز ہے، اوپر ہم سے سارا آسمان ہی آسمان ہے، اور اس آسمان سے وحی بھی آتی ہے. تو اگر یہ تصور کیا جائے کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تو مدد نہیں کرے گا اس کی، یعنی اس وحی کی یا وحی لانے والے کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک رسی بھیجے یا پھینکے اوپر آسمان کی طرف، اور لٹرلی اس پہ چڑھ جائے. کس لیے؟ ثم لیقطع، کہ وہ، یعنی یہاں پر یہ لام امر ہے، یعنی لیقطع یعنی لیقطع، اس کو چاہیے کہ وہ قطع کر دے، توڑ دے اس سبب کو جس کے ذریعے سے یا تو وحی آ رہی ہے، یوں سمجھے. اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ اس سما سے مراد چھت ہے، تو مراد یہ ہے کہ جو بالکل ہی یعنی وہ جو یہ سوچتا ہے کہ وہ ٹوٹل مایوسی اس کو ہو کہ اللہ کی مدد نہیں آنے والی، تو وہ اپنے آپ کو اس دنیا سے اگر یعنی اتنا سخت مایوس ہو جائے کہ اپنی جان لینے پہ پڑ جائے کہ رسی
سے چھت کی طرف لگا کر اس کو کاٹے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا ایک طرح سے پھانسی لگ گئی، وہ ختم ہو گیا، تو کیا مرنے سے اس کی ختم ہو جائیں گے دکھ درد؟ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْحِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اس کا جو غصہ ہے، جو چیز غصہ دلا رہی ہے، کیا وہ اس تدبیر سے دور ہو جائے گی؟ تو اس کو اس دو طرح کے معنوں میں اس کو تصور کیا گیا ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہو اس آیت کے متعلق تو بات کی جا سکتی ہے۔ یعنی ہو جو ہے، ایک کوشچن یہ تھا کہ ہو کا کس طرف ضمیر یہ لوٹ رہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور جب وہ یکتا کی بات ہو رہی ہے تو پھر مراد یہ ہے وہ جو وحی آتی ہے جس سے یہ گھبراتے ہیں، اس کو تم دیکھ لو کہ کیا تم اس کو ختم کر سکتے ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب وہی بھی ہو سکتی ہے اور نبی کے بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک عام مومن تو نہیں، ایک عام شخص جو ٹوٹل مایوس ہو جائے تو وہ خود رسی کے ذریعے آسمان پر تو نہیں، وہ تو رسی پھینکے گا چھت پر اور اپنا کام اپنا ختم کر دے اپنی زندگی کو، تو کیا سبب بنے گا وہ بچنے کا؟ تو جی ڈاکٹر فوزیہ، آپ کا کوئی کوشچن یا کامنٹ تاکہ آگے چلیں؟ جی سر، یہ اس آیت کا میں دیکھ رہی تھی کہ یہ تینوں لام میں تو اس میں جواب امر تو کوئی نہیں ہے، مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ یہ اس میں فَلْيَمْدُدْ، لِيَقْطَعْ اور يَنْظُرْ، یہ تینوں لام امر سے مجزوم ہو رہے ہیں نا۔ جی جی، تو میں دیکھ رہی تھی، اس کا جو ہے نا وہ جواب امر ہے وہ پہلے آ گیا، واقعے سے پہلے ہو گیا کہ دیکھیں، من کان یظن، جو یہ سمجھتا ہے ایسے تو اس کو چاہیے، یہ جواب شرط فَلْيَمْدُدْ جو ہے یہاں پر بطور یا تو پس چاہیے کہ وہ، یعنی جواب شرط آ رہا ہے، لام امر کا مطلب یہ تو نہیں ہے، لام امر کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد جواب امر بھی آنا ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ یہ لام امر ہی ہیں، لا، لیقطع، یہ دونوں فَلْيَنْظُرْ تینوں لام امر ہیں۔ سر، یہ تینوں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یُذْحِبَنَّ، اس کو آپ سب کو سمجھ آئیے کیسے یُذْحِبَنَّ بنا؟ اصل میں یہ کیا تھا؟ اذهب یُذْحِبُ، یُذْحِبُ کے ساتھ جب یہ نون لگا ثقیلہ تو یُذْحِبَنَّ بن گیا کہ وہ ضرور بضرور دور کر دے گی۔ کیا ایسا ہوگا کہ اس کی تدبیر دور کر دے گی؟ کس چیز کو؟ جو چیز اس کو غصہ دلاتی ہے۔ کیا غصہ دلاتی ہے؟ یہ جو وحی آتی ہے یا یہ نبی کے متعلق جو پسند نہیں آتی اس کو باتیں۔ تو یہ پچھلی تھی، آج کی آیات پہ چلتے ہیں۔ جی سسٹر انیس۔ سر مجھے ایک I'm sorry، میں نے اس کی تفسیر آج دیکھی نہیں، یعنی اس لیسن کے ساتھ، ورنہ شاید مجھے آنسر مل جاتا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو انسان کہ ایک شخص ہے ایسا جو یہ گمان کر رہا ہے کہ اللہ کی مدد دنیا اور آخرت میں نہیں آئے گی، وہ کسی کے لیے بھی ہو، چاہے اس کے اپنے لیے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، یا وہ جو بھی جس کے لیے بھی اسیوم کر رہا ہے، تو اس کو اس بات پہ غصے کا، یعنی اگر یہ کسی نان بلیور کا ہی ذکر ہے موسٹ پروبیبلی جو ایسا سوچ رہا ہے، تو اس میں اگر وہ اسیوم کر رہا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں ہے اس شخص کی جو کہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تو اس کو اس بات پہ غصہ کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ اس کو مطلب یہ بات تو اس کو سیٹسفائی کرنی چاہیے کہ مدد نہیں آئے گی، یہ جو کر رہا ہے کرنے تو اس کو بھائی ہی ڈزنٹ میٹر ایٹ آل، تو اس بات پہ تو اس کو غصہ نہیں، اس کو سکون ہونا چاہیے نا۔ نہیں، وجہ جس وجہ سے غصہ آتا ہے، کیا وہ غصہ ختم ہو جائے گا یہ کرنے سے؟ غصہ اس کو کس بات پر آ رہا ہے؟ اس وحی کے نزول پہ غصہ آ رہا ہے، نبی کی باتوں پہ غصہ آ رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ یہ تدبیر کر رہا ہے کہ میں اپنی جان ہی لے لوں۔ تو کیا وہ جب جان لے لے گا تو کیا اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ کیا اس کو کوئی اطمینان ملے گا؟ نہیں، اس کی آگے آخرت شروع ہو جائے گی۔ صحیح، یعنی کہ اس کو غصہ آ رہا ہے وحی کے نزول اور اس پیغام پہ اس کو غصہ آ رہا ہے، پیغام پہ غصہ آ رہا ہے، تو کیا یہ غصہ ختم ہو جائے گا؟ حل یُذْحِبَنَّ کیدہ، یعنی یہ اسٹریٹجی جو اس نے کی ہے کہ اپنے آپ کی اپنی جان لے لے اگر، تو کیا یہ اس غصے کو دور کر دے گی؟ یعنی اس کا جس طرح انسان جب خودکشی کرتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے جو میرے پرابلمز ہیں، جو ڈپریشن ہے، وہ میری خودکشی سے ختم ہو جائیں گے۔
but یعنی that will اس not غصے کا تعلق اس گمان سے نہیں ہے جو وہ کر رہا ہے، اصل میں غصہ اس کو وہی پہ ہے کہ جو یا رسول اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ ہے یا مومنوں کی باتوں پر ہے، اس پہ اس کو غصہ ہے. لیکن وہ جو کہہ رہے کہ مدد نہیں آئے گی، یہ وہ اس کا گمان ہے، اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے، لیکن اس کا غصہ جو ہے نا وہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جس بات پہ غصہ ہے اس کی تمام چالیں کہ اس چیز کو دور کر دیں گی، اس کو ٹھنڈ پہنچا دیں گی، یعنی اس کی ساری جو وہ سوچ رہا ہے اس کو ایڈریس کر لے گی وہ چیز. تو دی آنسر از نو، کہ نہیں. رائٹ، یعنی کہ اس کو اگر نزول وحی سے مسئلہ ہے تو اگر وہ اس کو قطع کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، تو کیا اس سے اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. ایکچولی ایک اور آیت بھی ہے، میرے پاس آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، اسی ٹاپک پر ایک اور آیت ہے، یہ سورۃ آل عمران میں سورہ آیت نمبر 190، وَإِذَا خَلَوْا جی ہاں علیہم الانامل، یعنی جب وہ الگ ہوتے ہیں تو غصے میں وہ چباتے ہیں اپنے علیکم الانامل، اپنے یہ کیا ہوتی ہیں ناخن، انگلیاں، کل تو بغیظکم، تو ان سے کہو تم اپنے غصے میں مر جاؤ. یعنی مراد یہ ہے کہ ان کو یہ غصہ آتا ہے جب یہ اپنے الگ سے ہوتے ہیں اسی بات پر، تو اس کا علاج کیا یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ختم کر دو. will that take away the pain؟ تو یہ منافقین کا ذکر ہے اور یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کفار ہیں. جی، یہاں پر ذکر انہی کا ہے جو کفار ہے، جو مانتے نہیں ہیں، جو وحی کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتے. حالت دونوں کی ایک جیسی ہے، وہ جو منافق تھے ان کی بھی اور جو مطلب خود کو لازم. جی جزاک اللہ سر. کریکٹ. تو آئیے آج کی آیات کو دیکھتے ہیں، اور آج کی آیات میں بھی کافی تدبر ہے. تو پہلے سنتے ہیں آیت کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیات بینات، اور اسی طرح ہم نے اتاری ہیں آیات یعنی آیتیں بینات، بالکل روشن اور واضح. وَأَنَّ اللَّهَ یہدی من یرید، اور اس بات کو نوٹ کر لو کہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئین، اور سابئین، یہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پہلے کبھی حق پر تھے اور پھر حق سے انحراف کر لیا انہوں نے. والنصارى، کرسچنز، والمجوس، زوریسٹرینز، فائر ورشپرز، آگ کو پوجنے والے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا یعنی شرک کیا. ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے روز. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز
پر شہید ہے، پر نگران ہے، وٹنس ہے، کانسٹنٹلی دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، تو کیا تو دیکھتا نہیں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ یعنی استفہام اس انداز کا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ غور کرو تو ہمیں نظر آئے گا. کیا دیکھتے نہیں ہو کیا کہ اللہ جس کو سجدہ کرتی ہے، لہو اس کو، کون؟ من فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ سجدہ کرتا ہے، لہو اس کو، اللہ کو. وہ من فی الارض، اور جو کوئی بھی زمین پر ہے. یعنی من سے مراد آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، اور من فی الارض جو زمین میں خلقت ہے، مراد انسان اور شاید جنات بھی ہوں. والشمس، اور شمس یعنی سورج، والقمر چاند، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب تمام حیوانات جو چلتے پھرتے ہیں، وکثیرا من الناس اور لوگوں میں سے اکثر. اس سے کیا مراد ہے ابھی ہم دیکھیں گے اس کو تفصیل سے. وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے انسان ہیں جن پر ثابت ہو گیا ہے عذاب، یعنی جن کو عذاب ملے گا ہی ملے گا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ذلیل کرے، فَمَا لَهُ مِن مُکرم، تو نہیں ہے اس کو کوئی عزت دینے والا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اگرچہ یہ آیت سجدہ ہے تو ہم اس کو ضروری نہیں ہے کہ ابھی سجدہ کریں، تو بعد میں جب ہماری کلاس ختم ہو جائے تو سجدہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. تو دو آرائیں کہ اگر تو آپ انفرادی طور پہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آیت سجدہ پر پہنچیں تو سجدہ کر لینا چاہیے اسی وقت، اور اگر کسی گیدرنگ میں جیسے ہم اس وقت موجود ہیں تو ہم گیدرنگ کے بعد سجدہ کر لیں. اس پر بھی اگر آج ٹائم ملا تو ہم بات کریں گے کہ سجدہ جو ہے وہ اس سے بلکہ کریں گے کیا مراد ہے. تو آئیے ان آیات کو سمجھنے کے لیے پہلے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، اور الفاظ کے بعد ہم دوبارہ سے ان آیات کو پڑھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے ان سے کیا مراد ہے in a deeper context. تو اب ہم ایسے کیا کریں گے کہ آیات کو ایک دفعہ ہم رواں ترجمے سے، پھر اس کا صرف جن الفاظ کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ہم اس کو ذرا تفصیلی انداز میں دیکھیں گے. ہو سکتا ہے ایک ایک آیت کو ہی ہم تفصیلی انداز میں دیکھ لیں، مے بی دیٹس بیٹر. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اتنا حصہ ہم دیکھتے ہیں. کذالک جب بھی آئے تو مراد ہوتا ہے اسی طرح. تو کوشش کرنا چاہیے اس کو کنیکٹ کریں پچھلی آیات سے، کہ پچھلی آیات میں کون سی ایسی بات ہو رہی تھی جو کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے نازل کیا. انزلناہ یعنی جو قرآن ہے، آیاتم بینات، یعنی اس قرآن کو اتارا جس کے اندر اس کے بارے میں کیا آیاتن ہیں، نشانیاں ہیں اور بالکل روشن ہے. تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ جس طرح اس سے پہلے بڑی واضح طور پر آیات نازل ہوئی ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو پچھلی جو بات ہوئی ہے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں، اور واضح کر کے پچھلی آیت میں بھی ایکسپلین کیا، اسی طرح باقی قرآن بھی جو ہے نا وہ بالکل واضح ہے. تو کذالک انزلناہ یعنی اس کو اس یہی کہہ سکتے ہیں اس حال میں نازل کیا کہ وہ آیات جو ہیں وہ ایک تو یعنی کھلی نشانیاں ہیں اور روشن باتیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اس میں کوئی لفظ بھی نیا نہیں ہے. تو وہ اور یہ کہ یعنی اب یہاں پر ان اللہ یعنی اس بات پر کہا جا رہا ہے کہ نوٹ کرے اس بات کو کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے. تدبر پہ سوچیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، کس کو اللہ چاہتا ہے. اور آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے من انابا، کہ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ بھی ساتھ کنڈیشن رکھی اللہ نے، جس کو چاہتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟
جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے ہدایت کے لیے. کیونکہ ہم یہ پہلے بھی QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہدایت تو اس دنیا میں ملنے والی چیز ہے, تو اسی دنیا میں ہدایت چاہیے, اور سب کو ہدایت ملتی ہے کیونکہ وہ 5 وقت نماز میں ہر دفعہ سورۃ الفاتحہ میں اس ہدایت کی ہی تمنا کرتا ہے, خواہش کرتا ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا ہدایت اس کو ملے گی. یہ اللہ کی چاہت ہے. نیکسٹ آیت جو ہے وہ تھوڑی غور و فکر اس کے بعد اس پہ کرتے ہیں. نیکسٹ آیت پہ ان الذین آمنوا والذین ہادو. ہادو جو لفظ ہے یہ آیا ہے یہ وہ یہودی ہوا, یعنی یہ فعل ہے. تو ہادا یہودو if I'm not wrong, تو ہادا سے ہادو وہ یہودی ہوئے. تو اس لفظ کو ذرا سٹڈی کرتے ہیں کیونکہ اس لفظ کے بارے میں ہم کئی دفعہ بات ہوتی ہے کہ یہ لفظ جو ہے ایک تو الیہود کی بات ہوتی ہے جو کہ یہودی ہیں, ایک بات ہو رہی ہے یہاں پر ہادا یہودو ہودن فعل. تو کیا مطلب ہے ہادا کا؟ ہادا کا مطلب ہے کہ پشیمان ہونا, حق کی طرف لوٹنا, یعنی حق کی طرف. تو یہ اکثر یہودی جو ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد حق کی طرف لوٹتے تھے, یعنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد صحیح راستے کی طرف پلٹنا. یہ اس علامت سے ان کو پھر یہودی کہا گیا کہ جو کہ حق کی طرف پلٹتے ہیں لیکن غلطی کر کے. اکثر یہ ان کی ہسٹری رہی ہے. تو یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے ہادو, جبکہ باقی جو استعمال ہوئے الفاظ سابئین, نصارہ, یہ تمام اسماء ہیں. سابئین کی مختلف مفسرین کے نزدیک ڈفرنٹ آراء ہیں. یہاں ہماری بک میں ستارہ پرست لکھا ہے, لیکن ریسرچ جو ریسنٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ایسی قوم کی طرف اس کا تذکرہ ہے, یا ایسے لوگوں کی طرف جو کسی وقت حق پر تھے, مواحد تھے, لیکن بعد میں انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا اور گمراہ لوگوں میں ہو گئے. اور نصارہ سے مراد یہاں پہ کرسچنز ہیں. مجوس کی بھی خاص بات اس لیے کی گئی ہے کہ ایک تو مجوس کون ہے, یعنی یہ جو فائر ورشپرز ہیں, ان کے جو دین ہے اس میں بڑی یہ خاص بات ہے کہ 2 فورسز ہیں, ایک فورس آف ایول ہے اور ایک ہے فورس آف گڈنس. تو وہ دونوں گڈ اینڈ بیڈ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, اور اس سے دنیا میں یہ مشکلات اور آزمائشیں اور ارتھ کویکس, اور تو اس لیے آپ خوش کریں ان میں سے یعنی جو گڈ کو تو ایول کو شکست ہو. ان کا اس طرح کا کچھ ہے اعتقاد. اور اصل میں اس کے لفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنا تھا نجس سے, نجوس, اور پھر میم کو نون کی جگہ پہ لگا کے مجوس کر دیا گیا. تو یہ ایک تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا ذکر جو ہے اہل کتاب میں آیا ہے, وہاں پر بھی آیا ہے ان کا ذکر کہ یہ ایک قوم تھی فلسطین کے نزدیک, اور علم الفلک کے یہ ماہر تھے. تو یہ ہو گئے 3 لوگ, اور تیسرے ہو گئے اشرکو. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, کوئی نیا لفظ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید. شہید کو ذرا لفظ کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس پہ پھر ڈسکس کر سکیں اس آیت کو. شہید بنا شاہدہ یشہدو سے, جس کا معنی ہے حاضر ہونا, پریزنٹ ہونا. اسی سے بنتا ہے شاہد یعنی گواہ. تو اب اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے شہید, تو کیا فرق ہوا شاہد اور شہید میں؟ شاہد وہ ہوا جو کہ, جی مقبول بھائی. اچھا سر, اس میں یہ کہہ رہا تھا آخر میں آیا والذین اشرکوا, تو یہ اشرکو تو ہادو بھی ہے, صاحبین بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں, مجوس بھی ہیں. یہ بھی تو شرک کرنے والے سارے تھے. پھر علیحدہ والذین اچھا یہ اس کے بارے میں ابھی 5 منٹ میں ہم بات کریں گے. جب اس آیت کو ہم کھول کے بیان کریں گے, شہید لفظ کے بعد میں بات کروں گا کہ اس میں کیا علماء کیا بتاتے ہیں, حکمت کیا ہے.
اس پر ابھی آتے ہیں. تو شہید لفظ کو پہلے ہم کلیریفائی کر لیں کہ شہید لفظ میں ایک بڑی خاص بات ہے کہ شہید میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نگران ہے, وہ دیکھ رہا ہے, لیکن کانسٹنٹلی. شاہد ہوتا ہے اس نے ایک بار دیکھا حق کو اور گواہی دی. تو شہید جو ہے, جو کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں؟ یہ تمام لوگ جنہوں نے آمنو, ہادو, سابعین, نصارہ, مجوس, اشرکو, ان تمام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ ان کو کانسٹنٹلی ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے اور پریزرو کر رہا ہے. یعنی جب ہم جائیں گے تو ایک ایک چیز موجود ہوگی, بیکاز وہ شہید, ہر چیز پر وہ شاہد نہیں ہے, شہید ہے. تو ایک تو یہ شہید لفظ استعمال کیا گیا. پھر صفت مشبہ ہوگی نا سر, یہ صفت مشبہ ہے جی, شہید کے جو فعیل کے وزن پر. دوسرا اس کی کنسٹرکشن میں ہم اگر بات کریں علم المعانی اور یعنی ہم جو بلاغہ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو سینٹنس کنسٹرکشن کو ہمیشہ دیکھا کریں. نارمل سینٹنس کنسٹرکشن ہوتی ہے ان اللہ شہید علی کل شیء, یعنی بے شک اللہ شہید ہے, یعنی دیکھنے والا ہے, ذرا نگرانی کرنے والا ہے ہر ایک چیز پر. لیکن اگر اس کو ریورس کر دیں علی کل شیء, ہر چیز پر, تو کس پر ایمفیسس آ گیا؟ ہر چھوٹا چھوٹا عمل بھی اس پر بھی اللہ وٹنس ہے ان اے کنٹینیوس مینر. تو یہ اس کی بلاغت ہے کہ جب بھی آپ سینٹینس کو اس کا آرڈر چینج ہو تو اس سے مراد اس میں ایمفیسس آ گیا. جی سسٹر سیما. جی سر, اور پھر میں یہ بھی دیکھ یہاں پہ غور کر رہی تھی کہ یہاں جو اللہ کی شہید صفت دی گئی ہے, تو اس سے پہلے جو چیز دی گئی ہے, کیونکہ اس نے فیصلہ کرنا ہے, تو ایسے ہی اندھا دھند فیصلہ نہیں, بلکہ وہ نہیں, وہ میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں فیصلے کے بارے میں بھی. میں نے سٹارٹ یہیں سے کیا شہید سے, اور بات جہاں آپ کر رہی ہیں میں وہیں پر پہنچنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے اندر جو ہے نا جو چیز دیکھنے والی ہے کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور ان اللہ علی کل شیء شہید. تو اس سے پہلے یعنی جب قدیر ہے تو وہ قادر ہے ہر چیز پہ کرنے کا. تو اس کی قدرت کا جو ہمارے پاس جو ہمیں جو اس کی دلیل ملتی ہے, وہ اس لیے قادر ہے کہ وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے, کانسٹنٹلی وہ واچ کر رہا ہے. اچھا, اب وہ کیوں واچ کر رہا ہے؟ لیٹس گو بیک. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 2 گروپس بنا دی ہیں بڑے انٹرسٹنگلی, بلکہ اگر میں کہوں 3 گروپس بنائے ہیں. ایک ہے ان الذین آمنوا, اس کے بعد دیکھیں پھر استعمال ہوا الذین والذین ہادو, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ لوگ جو یہودی ہوئے. دونوں میں آمنو بھی ورب ہے اور ہادو بھی ورب ہے, رائٹ, دونوں فعل ہیں. والسابعین والنصارى والمجوس, ان کے ساتھ الذین نہیں آیا بار بار, اور یہ تینوں ناؤنز ہیں, اسماء ہیں. اور پھر والذین اشرکوا آ گیا, الذین کے ساتھ اشرکوا, اور اشرکوا بھی فعل ہے, رائٹ. سو اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک تو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا, اور اس کی جو ڈویژن ہے یہ ہمیں سیکنڈ پارٹ آف دا آیت سے سمجھ میں آئے گی. لیکن فی الحال یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیوائیڈ اس لیے کیا کہ جب فعل میں کوئی بات کی جائے اس سے مراد ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی عمل ہو رہا ہے. جب ایک اسم کے طور پہ بات کی جائے تو وہ ایک فیکٹ ہے کہ ایسے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے ان میں سے 3 لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ پڑا, جن کے ساتھ انہوں نے لڑائیاں بھی کیں اور جن کے ساتھ ان کا ٹل دا ویری اینڈ ایک کنفرنٹیشن رہی. یعنی ایک جنہوں نے مان لی ان کی بات, وہ آمنو تھے, یعنی وہ نیک اعمال کر رہے تھے, ان دا پروسیس کرتے رہے. ایک وہ لوگ جو ہادو یعنی جوئش یہودی, جو کہ جنہوں نے مدینہ میں ان کے خلاف بہت ساری ہوئیں غزوات, خیبر, وہ مستلق, وہ کیا تھا, کافی ساری 2 غزوات ہوئیں ان کے خلاف, بنی قریظہ کے خلاف بھی ہوئی. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوئی. اور تیسرے جن کے ساتھ کنفرنٹیشن وہ اشرکو تھے, جنہوں نے شرک کیا, اور یہ وہ لوگ تھے جو مکہ کے تھے. تو ان کو الگ سے کلب کیا, اور باقی 3 ہیں جن کے ساتھ ڈائریکٹ موجود وہ تھے اس وقت,
لیکن ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہوئی, ان کو ایز ناؤن لیا گیا. یہ ایک بلاغت کا پوائنٹ مفسرین بتاتے ہیں. دوسری خاص بات کیا ہے؟ دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے, اور وہ لوگ جنہوں نے جو اہل کتاب کے تھے اور جنہوں نے شرک کیا, ان کے ساتھ جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے دنیا میں کسی نہ کسی حد تک ان کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, تو فرق کیا ہے؟ دنیا میں ہر طرح کے لوگ اگر اکٹھے بھی رہ رہے ہوں, یعنی اس میں ایمان لانے والے بھی, یہودی بھی, صابئین, نصارہ, مجوس اور شرک کرنے والے بھی, جیسے کرنٹلی اس دنیا میں ہیں, تو اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ نہیں کرتا. لیکن جہاں پر ان کے درمیان حکم جاری کرنا ہوتا ہے تو آتا ان اللہ یحکم بینہم. تو کیا فرق ہے یحکم میں اور یفصل میں؟ یحکم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اعمال اچھے ہیں تو اس کو اس کی اچھی جزا اس پر حکم آ گیا کہ اس کو اس کا انعام ملے, اور جس نے گناہ کیے ہیں یا فرمانبرداری نہیں کی تو اس کے لیے عذاب بھی ہے. لیکن وہ پھر بھی اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن قیامت کے دن یفصلو, ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا گروپس میں. تو فصلہ یفصلو کیا ہوتا ہے؟ الگ کرنا, یعنی ان کو آپ ایک دوسرے سے سیپریٹ کر دینا. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن میں نہ صرف ان پر یعنی پہلے حکم جاری ہوگا, حساب کتاب ہوگا, پھر ان کو الگ الگ کر دیا گا, یفصلو, ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. تو آج بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو فیصلہ ہے وہ صرف اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے, کسی حد تک ریلیف مل جاتی ہے یا نہیں ملتی. لیکن اصل ریلیف ان دا شیپ آف فیصلہ ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ کر دے گا یوم القیامہ. تو اس آیت کی یہ جو ہے تشریح بیان کی جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ اس بات سے بھی میٹ کر رہی ہے سسٹر سیما کہنا چاہ رہی تھی. آئیے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. کسی کا کوشچن تو نہیں ہے اس آیت کے اوپر؟ چلیں, گڈ. نیکسٹ آیت جو آیت سجدہ ہے, اس کے اندر بھی وی کین سے کہ دیر آر لاٹ آف جیمز. اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ الم ترا, کیا نہیں دیکھا؟ تو ترا سے یہاں پر معنی کیا لیا جاتا ہے؟ عام طور پہ یہ رعا یرا دیکھنا, لیکن جب ترا استعمال ہوتا ہے تو صرف دیکھنا نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ کیا تمہیں سمجھ آئی؟ ڈیڈ یو, مطلب آپ سوچیں اس بات کو, پونڈر کریں اس کے اوپر. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے متعلق سوچیں, یعنی تھنک اباؤٹ اٹ, کہ کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے. اور یہ آیت سے مراد, جس سے سیما سر ہم یہاں ترا کو تعلم کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں. مطلب یہ سارے معنوں, یہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں تعلم کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے, تفکر کے معنی میں بھی, پونڈرنگ کے معنی میں بھی, ریفلیکشن کے معنی میں بھی. ان تمام معنوں میں اس کو لیا جا سکتا ہے کہ کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو, کیا تم ریفلیکٹ نہیں کرتے اس بات پہ؟ کس بات پہ؟ کہ تمام چیزیں سجدہ کر رہی ہیں اللہ کو. تو اس آیت کا مقصد کیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر آیت میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ اگر یہ تمام لوگ, یہ تمام جو کائنات کی چیزیں ہیں, اگر یہ فرما برداری کرتی ہیں اللہ کی, تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ کیا تم اس بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ یعنی اب یہاں پر سجدہ یسجدو کے دو طرح سے معنی لیے جاتے ہیں. ایک ہو کہ حقیقی معنی میں اپنا ماتھا زمین پر ٹکانا, یہ بھی سجدہ ہے. اور یہ بھی سجدہ ہے کہ آپ ہیوملٹی سے فرما برداری, یہ بھی سجدہ ہے. یعنی کسی کی بات کو تسلیم کر لینا اور سر نگو ہو جانا, یہ بھی سجدہ ہے. تو یہاں پر جو سجدے کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو پہلے تو بات ہو رہی ہے من فی السماوات, یہ عاقل, اور من فی الارض, یہ بھی عاقل کی بات ہو رہی ہے, سو ٹو اسپیک, جو ہمارے نون اینٹیٹیز میں. اور پھر شمس, قمر, نجوم, جبال, یہ وہ چیزیں ہیں جو کائنات میں غیر عاقل کہلاتی ہیں, سو ٹو اسپیک. تو ان کے بارے میں سجدہ کیسے ایکسپلین کریں؟ اگرچہ کچھ حدیث ایسی ہیں اور کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ فزیکلی بھی ان چیزوں میں کوئی نہ کوئی سجدہ کرنے کی الیبوریشن ہے.
اور آپ نے یقین تفاسیر میں مینشن کیا ہوگا، ایک بہت حدیث ہے، ایک صحابی نے اسپیشلی بتایا کہ میں ایک درخت کے پیچھے جو ہے میں خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھوں تو میں نے سجدہ کیا، تو اس درخت نے بھی سجدہ کیا، یہ ان کی امیجنیشن میں آیا. اور پھر اس کے بعد اس نے دعا مانگی. یعنی یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یعنی خواب میں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اتنا ہی اجر ملے جیسے اس کو ملا ہے جس نے، یعنی جس کو تو نے سجدہ کرنے کی استطاعت دی ہے. تو اس نے یہ کہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو انہوں نے اس کو ڈسپروو نہیں کیا، بلکہ اسی وقت یہ والی آیت پڑھی اس وقت اور پھر سجدہ کیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان سمجھ نہیں سکتا کہ وہ سجدہ کیسے کرتے ہیں. ان کی تسبیحات کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے کہ تم نہیں سمجھتے، لیکن یہ سب کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بھائی ایک تو یہ بھی ایکسپلینیشن ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی جو فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالی ہے، اس فطرت سے وہ الگ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کا سجدہ ہے. کہ جس کام کے لیے اس کو لگایا گیا ہے اور جو اس کو فطرت دی گئی ہے، اس کے اندر اس سے ہٹنے کی اس میں گنجائش اس کے پاس نہیں ہے. آ جاتے ہیں آخری پارٹ میں. دواب جو لفظ ہے یہ بنا تو ہے دبا یا دبو، دبن جس کو کہتے جو زمین پر چلنے والے، گھسٹنے والے، اور دابن رینگنے والے، اور پھر دابت ان سے اس کی جمع دواب. اور مراد صرف رینگنے والے نہیں بلکہ چلنے پھرنے والے تمام حیوانات کو مراد ہیں اس سے. اب کثیر من الناس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ایک علاوہ سے انسان تو شامل ہو چکے ہیں، من فی الارض. تو کثیر من الناس سے مراد جو سمجھا جا رہا ہے کچھ، جو ایک تو یہ ہے کہ کثیر من الناس سجدہ کرتے ہیں، لیکن ایک اور جو اس سے معنی لیا سکتا ہے وہ آخری والے حصے کو پڑھ کر کہ کثیر ابقى علیہ العذاب، یعنی بہت سے لوگ کثیر الناس جو ہیں ان پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے یا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب ثابت ہے. جبکہ کثیر من الناس، اور یہاں پر اس کے آگے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دخل الجنہ یا یدخلون الجنہ، کہ وہ جنت میں جائیں گے یا ان کو اجر ملے گا. تو یہاں مراد ہے کثیر من الناس کو انعام، اور کثیر ایسے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کو عذاب. تو یہ انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں آتی ہے. جی ڈاکٹر فوزیہ. سر یہ وکثیرن یہ نکرہ کیوں آیا؟ اس سے کوئی خاص وہ ہے؟ جی نکرہ جب آتا ہے تو اس میں وسعت زیادہ ہو جاتی ہے نا. اگر، اور ظاہری بات ہے یہ تو بات ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کی، تو کثیر من الناس بہت سے لوگوں میں، یعنی بہت سے انسانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں. تو یہ ہمیشہ ایسا نکرہ ہی استعمال ہوگا ٹو گیو دس میننگ، رائٹ. جی سسٹر انیس فاطمہ. ایسے ہی یسجدو کا من جو ہے فائل بن رہا ہے، اسی طرح سے شمسو بھی فائل بن رہا ہے، قمرو بھی، کثیرن بھی. تو اس میں ال ہونے کا کوئی خاص ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے کہ اگر مبتدا وغیرہ یوزر ہو تو تب ہم کہیں کہ یہ مطلب فائل بن رہا ہے، تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ معرفہ ہی ہو تو فائل بن سکتا ہے. وٹ ڈو یو سے؟ نہیں، معرفہ ہونا تو ضروری نہیں ہے فائل کے لیے. یہی نا. تو ہاں جی. تو ادھر اس کو اگر آپ دیکھیں ان اللہ علی، کون سا والا تھا؟ ان اللہ یسجدو. جی یسجدو کے فائل بن رہے ہیں نا سارے، من اور شمس اور قمر، من سارے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اس پہ عطف ہو رہے ہیں. اچھا سر. جی جی. یہ جو آپ کا کوشچن تھا کہ پہلے جب من آ چکا ہے تو اس میں انسان شامل ہیں، من فی السماواتی یا من فی الارضی میں، زمین میں انسان ہے تو وہ شامل ہو گئے ہیں. تو الگ سے پھر جو کثیر من الناس کا ذکر ہے، تو یہ شاید اس کا آپ سے ایسے اپنا پوائنٹ شیئر کر رہی ہوں کہ وہ چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار نہیں دیا ہوا، وہ من حیثل انسان ایک جو ذات ہے وہ اللہ کے آگے بے بس ہے، اور ان چیزوں میں وہ اللہ کے آگے مجبوراً طوعاً کرہن جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے. اس کی پیدائش پہ اس کو اختیار نہیں ہے، موت پہ اس کو اختیار نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ اختیار نہیں ہے. تو وہ ہر حال میں وہ اوبے کر رہی ہوتی ہے نا، مطلب جب وہ اس کی سے نکل ہی نہیں سکتی
اس چیز سے جس میں وہ بائنڈ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، لیکن وہ جس میں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے اس میں سے کثیرون جو ہیں وہ با اختیار ہو کر کے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی سبمیشن میں، اللہ کی اوبیڈینس میں. تو وہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے اختیار میں اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ جو اپنے اختیار میں نہیں کرتے پھر ان کثیروں پہ جو ہے وہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو گیا ہوا ہے. تو وہ جس میں انسان کی ڈومین سے باہر ہیں، اختیار سے باہر ہیں، ان میں تو وہ من شامل ہے جو بھی زمین میں ہے، وہ ہم ان کی طرح سے ہی ہیں جس طرح سے جانور ہیں یا سورج ہے یا چاند ہے یا ستارے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں. لیکن جن میں اختیار ہے ان میں پھر 2 کیٹیگریز آ گئی کہ وہ جو خوشی سے کریں گے، اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں فری ول کے ساتھ، اپنی ول کے ساتھ، اور وہ جو اللہ کے آگے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پروبلی اس طرح سے 2 کیٹیگریز بعد میں ڈیفائن بالکل ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلے والے میں جو انسان ہے وہ فطرتی طور پہ وہی کر سکتے ہیں جس کا اختیار ان کو چینج کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا، اس پر اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی انہی پر ہے جو وہ اپنے اختیار سے فرمانبرداری نہیں کرتے، اور اسی طرح ان پہ عذاب بھی انہی لوگوں پر ہے جو نہیں مانتے حق کو. تو یہ والے تو ڈیفینیٹلی ہمارا تو تعلق انہی سے ہے جس کا اختیار جو ہے اس کے باوجود ہم فیصلہ کرتے ہیں یا اپنی وجہ سے ہم یہ قبول کرتے ہیں. جی مقبول بھائی. تو میں بھی یہ سوچا تھا جی اس میں جب الحمدللہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں عاقل اور غیر عاقل جو ہیں یہ سب سجدہ کر رہی ہیں. تو وہ آگے تنبیہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ کثیر من الناس، سارے نہیں، جمیعاً نہیں کہہ دیا کہ جی یہ کثیر تعداد ہوگی جو بخشے جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اور باقی جو کثیر انہیں میں سے ہوگی. انہوں نے کہا باقی چیزیں جتنے مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سجدہ کر رہی ہیں، تمہیں کیوں عقل نہیں آتی؟ تمہیں کیوں عقل نہیں آتی؟ یہی مراد ہے کہ جب ہر چیز کر رہی ہے تو تمہیں، یعنی یہ ایک طرح کے دلیل کے طور پہ پیش کی گئی ہے. دلیل ہے کہ تمہیں بھی سجدہ کرنا چاہیے، یعنی یہ دلائل دیے گئے ہیں. ایک تو آپ وہی کو سمجھیں، دوسری بات ہے کائنات پہ غور کریں، ہر چیز ایک خاص طرح سے چل رہی ہے اور ایک بیلنس مینٹین ہوا ہے، اور وہ ہر چیز جو ہے وہ اسی انداز میں اس فطرت سے چل رہی ہے. تو تم کیوں نہیں اسی طرح سے انڈرسٹینڈ بیہیو کر سکتے؟ تو کثیروں میں ناس مان لیں گے اور کثیروں میں ناس میں نے نہیں مانیں گے اس بات کو. تو یہاں یہ مراد ہو سکتا ہے. اور آخری حصے پہ ومن یوہن اللہ، یہ یوہنا کیا ہے؟ یہ احانا یوہینو. تو احانا یوہینو کا اس کا اگر ہم ثلاثی مجرد پر جائیں ہا و نون سے، تو ہانا یہونو ہوتا ہے، ہونن، اس کا معنی ہوتا ہے آسان ہونا، نرم ہونا، اور ذلیل اور رسوا کے معنی میں بھی آتا ہے. اور حینن کہتے ہیں جو چیز ہلکی یا آسان ہو، اور ہونن آہستہ آہستہ نرمی اختیار کرنا. اور اگر ہونن ہو تو ذلت اور رسوائی کے معنی میں ہے. احانا یوہینو میں تو سمپلی ذلت اور رسوائی ہے. تو من یوہینو تھا تو من شرط کی وجہ سے مجزوم کر دیتا ہے، تو یہ یوہن بن گیا، یا اس میں جو ہے وہ حذف ہو گئی مجزوم بننے کے لیے، اور یہ کسرہ جو ہے ملانے کے لیے. اور مکرم یعنی جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کے لیے نہیں ہے کوئی من مکرم، کوئی عزت دینے والوں میں سے کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو عزت دے سکے. تو یہ مکرم، اکرما یکرم سے مکرم. اور لیٹس سی ان اللہ یفعل ما یشاء، پہلے تھا ان اللہ یرید، کیا تھا اس سے پہلے پیچھے ان اللہ یہدی من یرید، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو ان آیات کے ساتھ کسی کا کوئی کوشچن یا کامنٹ یا کوئی ناف کے اعتبار سے کوئی ایسی خاص چیز تو نہیں ہے؟ اگر ساری انا کی خبریں ہیں اور انا کا سر جی یہ جی عذاب مہین ہم پڑھتے ہیں، یہ ذلت اور رسوائی والا عذاب میں آئے گا. کون سا والا صاحب؟
عذاب مہین لفظ مطلب ہے مال ہم جی وہی قرآن مہین میں اسی سے ہے، آہانہ یوہینہ مہین اسی سے ہے. اچھا یہ ایک میں نے یہ نوٹ کیا ہوا تھا پوائنٹ، اگر پچھلی ان الذین آمنوا والذین ہادو، اس کا مجھے بتا سکتے ہیں اسم و انا کہاں ہے اور خبر و انا کہاں ہے؟ اینی باڈی؟ مقبول بھائی آپ بتانا چاہیں گے یا چودھری صاحب سے پوچھیں؟ جی چودھری صاحب. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، بتائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ ان الذین اشرکوا تک تو یہ سارے ہے انا کا اسم نا، مطلب اور انہی کی الذین اسم ہے اور اس کے بعد صلہ ہے اور پھر ساتھ اس کے وہ معطوف، اور چلتے معطوف چلتے آپ معطوف ٹھیک ہے ہے. ٹھیک اشرف اور تک انہی پہنچ. کے اب بارے آگے میں انہی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا فیصلہ، تو یہ جو دوسرا جملہ انا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے یہ اس کی خبر ہے. ماشاء اللہ، یعنی کہ یہ پوری کی پوری جو سینٹنس ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، جو جملہ ہے یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ خبر انا کی ہے. سر ایکسلنٹ. اور پھر اس کی اپنی جو ہے انالیسس الگ سے کر سکتے ہیں، اس میں بھی بالکل انا کی جو ہے ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. انا کا اسم جو ہے وہ اللہ ہے، اور خبر جملہ فعلیہ جو ہے نا وہ بن کر اس کی خبر بن جائے گی انا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور کوئی کوشچن ہے؟ یہ یوما کیوں ہے؟ چلے تو بڑا ایزی. اچھا، اور اس میں چلے آگے چلتے ہیں. جی مقبول بھائی آپ کو کوئی کوشچن یا کامنٹ؟ اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آخری آیات ہے نا، یہ اسی طرح کی اس میں بھی ہے سورہ فجر میں، کہ جب آسانی آ گئی تو یہ میری وجہ سے ہوا، اور جب یہ یوحنا ہوا، جب احانت ہو گئی تو یہ میری اللہ کی طرف سے آ گئی. جی جی. اور یہ میرا خیال ہے اس آیت نمبر 15 کے ساتھ اس کو اگر جوڑ کے پڑھ، اگر میں پڑھ سمجھتا ہوں، اس کا جواب دیا ہے. وہی آنا اور اللہ کا کرم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ مکرم کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. جزاک اللہ. وعلیکم. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. پہلے سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاذانی خصمانی، تو یہ دو گروپس کی بات ہو رہی ہے. یہ دونوں خصمانی، ایک دوسرے کے دشمن. خصمانی اختصموا، یہ جھگڑتے ہیں، فی ربہم، اپنے رب کے متعلق. فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کفر کے مرتکب ہوئے، اس کے کیا ہے،
قطعت لہم ثیاب من النار، ان کے لیے قطع کر دی جائے گی ایک ان کے لیے لباس، کپڑے جو کہ آگ کے بنے ہوں گے۔ اب جو بلاغہ کا کورس کر رہے ہیں وہ سوچیں اس کے متعلق کہ یہ کیسا ایکسپریشن ہے، کپڑے بھی اور وہ بھی نار کے بھی، اور جانا بھی انہیں جہنم میں ہے، اور پھر یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، تو انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر ایک بہت گرم پانی، الحمیم سے مراد کھولتا ہوا پانی، یسحر، وہ پگھلا دے گا اس کے ذریعے، بھی ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے اس کو وہ پگھلا دے گا، والجلود، اور جلد کو بھی وہ پگھلا دے گا۔ اتنا سخت ان کے لیے عذاب ہے۔ اور یہی ختم نہیں ہوتا، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہیں ہتھوڑے جو کہ بنے ہوئے ہیں سٹیل سے، لوہے کے۔ کُلَّمَا أَرَادُوا، ایسی حالت میں ظاہری بات ہے وہ نکلنا چاہیں گے، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، أَن يَخْرُجُوا، کہ وہ نکلیں، منہا، اس میں سے، اس آگ میں سے، جہنم میں سے، من غم، من غم سے مراد اس کا وہ غم میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، اُعِیدُوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے وہ اس میں واپس آگ میں، وَذُوقُوا، اب یہاں پہ ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، تم سب چکھو عذاب الحریق، عذاب ایسی آگ کا جو جلتی رہتی ہے، یعنی بائی اٹ سیلف۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے کیا ہوگا، کہاں داخل کرے گا، ان کو داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے اس میں، من اساورا، یعنی اساورا کنگن، یہ جو ہوتے ہیں کنگن پہنتے ہیں جو ہاتھوں میں، من ذہب، سونے کے بنے ہوئے، ولؤلؤا، اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں، اس جنت میں ہوگا ریشمی، یعنی باریک ریشم۔ کون سے الفاظ ہمارے لیے اس میں نئے ہیں؟ خصمانی، پہلے آ چکا ہے ویسے خصمانی، خصما یقسم، ضربہ کا پیٹرن ہے، خصمن، یہ زبانی جھگڑا ہوتا ہے، اور وہ جو جھگڑا پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ زیادہ سخت جھگڑا تھا، لیکن یہ دشمن بن جاتے ہیں تو خصمانی ہوتا ہے، یہ پکے دشمن ہے۔ تو اس میں ذات بھی یا مراد وہ فریق، دو فریق، اختصموا، اب یہ اختصموا آ گیا تو افتعال کے وزن پر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ جھگڑتے ہیں، یعنی اپنے دلائل کے ساتھ۔ قطعت، قطع، جی ڈاکٹر رخشندہ۔ نہیں سوری، ہاتھ ایسے ہی رکھے۔ اچھا چلیں، تو میرا خیال آپ پوچھنا چاہ رہی کہ یہ دو فریق کون سے ہیں، ایک ایمان والے اور ایک جو ایمان نہیں لاتے، ان دو فریقوں کی بات ہو رہی ہے، کفار اور قطعت، قطع یقطع، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، بلکہ قطع یہاں پر، تو یہاں پر کیا ہے، ہاں یہ ہے شد کے ساتھ، قطع یقطع، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، بالکل یعنی تقسیم کر دینا ذرا ذرا حصوں میں۔ تو امیجن کریں ان کے لیے قطعت لہم ثیاب، ثیاب جو ہے ثوب سے، ثابا یثوب ثوبن، اس کا جو لفظی معنی، یہ لغوی معنی ہے کسی چیز کا اپنی اصل کی طرف لوٹنا، منزل مقصود تک پہنچنا، بدلہ پانا، تبھی ثواب بھی اسی سے نکلا، کسی عمل کی جزا۔ اس کی جمع، ثوب کی جمع ثیاب ہے۔ اور کپڑے کا اس نے کیسے معنی لیا، وہ کہتے ہیں جو آپ کی کاٹن ہوتی ہے، جو کپاس، اس کی بھی منزل مقصود اس کا کپڑا ہوتا ہے، تو اس سے کپڑا بن گیا، تو یہ ثوب کپڑے کو بھی کہتے ہیں، لباس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ثیاب من النار،
تو اس پہ ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ کیا اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. یسبو، سبا یا سبو ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ مجھول ہے، تو انڈیلا جائے گا یعنی ان کے اوپر پور کیا جائے گا. فو کی رؤوس، راس کی جمع رؤوس سر. حمیم جو ہے ویسے تو اس کا معنی الحمیم بہت گرم، الحمیم قریبی دوست کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں مراد جو ہے کھولتا ہوا پانی جو ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا. یسہرو، سہارا اور فتح کے پیٹرن پر ہے، سہارا یسہرو. یہ دو معنوں میں آتا ہے. ایک تو کوئی بہت گرم چیز ہو، یعنی اس کا معنی جہاں یہاں پر مراد ہے کہ پگھلا دے جس سے، اور ایک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر سحرن اگر زبر سے اس کا لیا جائے مصدر تو معنی ہے پگھلا دینا، گرم چیز، اور اگر لیا جائے سحرن تو رشتہ داری معنی ہے، خاص کر سمدھی رشتہ داری جو ان لاس کی طرف سے رشتہ داری ہوتی ہے اس کو بھی یہی کہتے ہیں. تو یعنی داماد بنانا بھی اسحرا کہلاتا ہے. مساحراتن یہ استعمال ہوتا ہے دمادی رشتوں کے لیے یا سمدھی کے رشتوں کے لیے. تو یہاں مراد ہے یسرو، پگھلا دیے جائیں گے اس گرم پانی کے ذریعے. بطونہم بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے، بطانا یبتنو، بطنن کا جو اصل جو معنی ہے، معنی تو چھپا ہوا، یعنی جس کو ہم پیٹ کہتے ہیں، بطن پوشیدہ چیز کو بھی کہتے ہیں، وہ یہ علوم باطنی ہے، یعنی جو پوشیدہ چھپے ہوئے ہیں. اور اسی سے بتانا تن وہ رازدار والی فرینڈشپ، بطنن بطون پیٹ کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے پیٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بہت چھوٹا سا ہو، چھپا ہوا ہو. تو اسی پر آج کل ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ پیٹ کا معاملہ کیا ہے. پیٹ کو اس کے حقیقی معنوں میں لیں تو وہ چھپا ہوا ہی رہنا چاہیے، پوشیدہ. اور لیٹس سے نیکسٹ ہے جلود، جلدہ یجلدو جلدن، چمڑے یا کھال پر مارنا. یہ اس کا معنی ہے اس کے فعل کے حساب سے. جلدتن وہ کوڑا جس سے مارا جاتا ہے، لیکن جلد جو ہے وہ کھال کو کہتے ہیں کیونکہ اسی سے کھال کس سے بنتا ہے، وہ مارنے والا آلہ بھی تو یہ یہیں سے بنا ہے. تو جلد جمع جلود. مقام او، مقام او جو ہے یہ جمع ہے مکمعتن، مفعلتن، یعنی وہ آلہ جس سے کوٹا جائے. فعل اس کا ہے کما یکمعو، کسی چیز کو کوٹنا اور یا ذلیل کرنا. تو مکمعتن وہ آلہ جس سے کوٹا جائے. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے گرز. اگر آپ میں سے کسی نے بچپن میں پڑھی ہو امیر حمزہ کی داستان یا امر یار کی کہانیاں، تو اس میں وہ جب لڑائی ہوتی تھی تو ایک گرز ہوتا تھا اس کے پاس جو وہ دوسرے کے سر پہ مارتا تھا. یہ وہ گرز اس ٹائپ کا ہتھوڑا ہے جو اگر کسی کے سر کھوپڑی یہ پہ. آج کل کے گجرانوالہ کے پانوں کے پاس ابھی بھی ہے، نظر آتا ہے ٹی وی. اچھا وہ جو گول گول گھما کے جو ہے نا اس کو مارتے ہیں وہ گرز. چین کے ساتھ ہوتا ہے نا، بڑا سا لوہے کا بال ہوتا ہے، لوہے کا بال ہوتا ہے، آئی تھنک اسی کو کہتے ہیں گرز. تو حدید میٹل یا سٹیل. کلما ارادو یخرجو غمن، غمہ یا غمو، بیسیکلی غمہ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا. تو غم جو ہوتا ہے نا وہ خوشی کو ڈھانپ لیتا ہے، تو اس لیے اس کو غم کہتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے، اور اسی لیے غمامہ جو کہتے ہیں بادل کو، وہ بھی اس لیے کہ وہ روشنی کو ڈھانپ دیتا ہے، تو غمام یا غمامہ کہتے ہیں اس کو بادل کو بھی. تو یہاں مراد ظاہری بات ہے غم ہے جو خوشی کو ڈھانپ لیتی ہے. اعیدو، اعادہ یعیدو سے یہ کدھر گیا، اعیدو، اعادہ یعیدو، تو اعیدو لوٹا دیے جائیں گے. تو یہ آپ کا جو ہے مجھول، اعیدو لوٹا دیے جائیں گے. فیہا ذوقو اور ذق، ذوقو تم سب چکھو. حریق بھی گزر چکا،
وہ سخت آگ جو کہ خود سے جلتی رہتی ہے وداؤٹ فیول. یحلونا، یحلونا ویسے تو مانا تو اس کا ہے پہنائے جائیں گے، لیکن یہ جس لفظ سے بنا ہے نا اس کا اپنا معنی ہی ہوتا ہے یہ زیور پہننا. حلا یحلی حلین، زیور کو پہننا. ہلیتن زیور کو کہتے ہیں، جولری کو کہتے ہیں. اور یہاں پر حلا، یہاں پر چونکہ یہ تفعیل کا پیٹرن حلا یحلی، تو یحلونا، اور یہ آگے آپ کا مجہول میں یحلونا پہنائے جاتے ہیں. اساورہ جمع ہے سوار ان کی، کنگن. تو یہاں مراد ہے یحلونا فیہا کیا چیز من اساورہ، ہلین، یعنی ہلین زیور ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں، جو کنگن جس سے بنے ہوئے ہیں، کنگن کے زیور. من ذہبن، یہ بھی صفہ ہے اس کے لیے، ان کنگنوں کے لیے سونے کے. اور لولون یہ ہے موتی. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے کہ ہم یہاں کیا مراد ہے. پہنائے جائیں گے وہ کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، یا کچھ اور مراد ہے؟ اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور لیٹس سی اور کون سا. اساورہ بھی ہو گیا. لباسہم، لباس جو ہے لبسا یلبسو، یہ میرا خیال ہے پہلے بھی ہم نے پڑھا جس کا معنی پوشاک کو پہننے کو کہتے ہیں، لبسا یلبسو، اور لباس پہننے کی چیز، تو لباس وہاں سے آ گیا. اور حریر، حریر ویسے تو آزاد ہونے کے لیے حرہ یا حرن سمیہ کے پیٹرن پر ہے، جس کا معنی آزاد ہونا ہے، اسی سے حرن آزاد ہے. اور اگر نصرہ سے لیں حرہ یا حرو تو گرم ہونا، تو یعنی ایک آزاد ہونا ہے اگر سمیہ کے پیٹرن پر ہے، نصرہ کے پیٹرن پر ہے تو یہ گرم ہونا. اسی سے حریر بنا، یعنی گرمی، گرمائش. اور اسی سے ریشمی کپڑا اس لیے بنا کہ یہ بہت بہت ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس سے گرمی پھر نہیں لگتی. تو آئی ایم ناٹ شیور یہ کس طریقے سے ریشمی میں آ گیا. اس کے معنی ایک تو گرمی ہے، حرارہ ہم کہتے ہیں، اور ایک آزادی. لیکن یہاں پہ حریر ہو سکتا ہے یہ اس میں جامد ہو. ڈاکٹر رکشندہ بتائیں گی کہ ہو سکتا ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ بائی اٹ سیلف حریر ہے کہ لفظ ہے، کسی سے بنا نہیں ہے. کوائٹ پاسبل. اور لیٹس سی اور کون سا یہاں پر. تو یہ تمہارے الفاظ ہو گئے. آئیے ان میں آیات کو دیکھتے ہیں. اس میں سے خاص بات جو آیات میں ہے وہ کیا ہے. فرام پرسپیکٹو آف حاضانی خصمانی اختصموا فی ربہم، دو گروپس ہیں، کفار ہیں اور ایمان والے ہیں. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے جنہوں نے کفر کیا ان کو پہنائے جائیں گے آگ کے کٹے ہوئے کپڑے؟ تو بڑی انٹرسٹنگ یہ کنسٹرکشن ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کپڑے کوئی بھی پہنے جائیں، جب آگ میں جائیں گے تو کپڑے تو رہیں گے ہی نہیں. یعنی ان کے تو چاروں طرف آگ، اتنی اگر سخت آگ ہے تو اس میں تو کوئی تصور ہی نہیں کپڑوں کا. تو پھر یہاں کیا مراد ہے ثیاب من نار؟ یعنی یہ ایک طرح سے ہم کہیں گے کہ جی ڈاکٹر فوزیہ. سر یہ ثیاب من نار آپ کہا تھا کہ بلاغت کے پوائنٹ ویو، تو جو کل ہم نے پڑھا ہے تو مجھے تو یہ وہ بلیغ، وہ تشبیہ ہے، نو تشبیہ بلیغ پہ لگ رہا ہے کہ ثیاب اگر جی سسٹر ایکچولی ہم نے نا یہ ابھی پڑھا، یہ استعارہ ہے. مجھے ایک دم خیال آ گیا جب بات کرتے کرتے، یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. یہ تمثیلی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ اس کو آپ کمپیئر ایسی چیز سے کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں اس کی وہ حقیقت میں ہے نہیں، لیکن وہ معنی دے رہی ہے. آگ کے کپڑے تو کیا بتا رہی ہے؟ ایک شخص آگ کے کپڑوں میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ وہ منظر کشی ہے. تو اس کو یہ ہم پڑھیں گے، یہ ایک ایسی حقیقت کو بیان کرنا جو کہ سمجھ تو آتی ہے لیکن حقیقت میں ایسی چیز
لوجیکلی پاسبل نظر نہیں آتی کہ کپڑے کیسے ہوں گے. تو آئی تھنک اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انلیس سسٹر سیما کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا سر وہ ایک گندک کے کپڑے جو ہوئے ان کا بھی ذکر ملتا ہے نا کہ گندک وہ سلفر. دیکھیں اس میں تو ایک اور ایشو ہے, وہ ہے کہ وہ سلفر جل پڑتا ہے نا, اور جب سلفر بڑھتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ نہیں تو سلفر جب جلتا ہے تو سلفیورک ایسڈ بنتا ہے جو مزید انہیں جلائے گا. تو امیجن کریں سلفیورک ایسڈ میں, تو وہ بھی یہ جو ہے نا تشبیہ کا نیکسٹ لیول ہے, استعارہ, اس پہ ہم بات کریں گے. سسٹر فریہ. جی سر, ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ یہ تمثیل جس طرح ایک مثال بیان کی جاتی ہے منظر کشی کے ساتھ, یہ اس میں آتے ہیں, اس کیٹیگری میں آتے ہیں, ابھی ہم پڑھیں گے. اور ویسے جنرلی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے فہم کے مطابق ایک طرح سے, یا دنیا میں جس طرح ہم کرتے ہیں کوئی بھی کام یا دیکھتے ہیں آبزرویشن وغیرہ, اس کے مطابق ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں. تو یہ ایک مکمل تیاری کی بھی علامت ہے نا کہ لباس بنانے کا جو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے, اس میں جب کٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر سمجھیں کہ بہت آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب ٹیلر جو ہے نا اسٹچ کر دے گا نا, اب بس تیاری کے مراحل پر ہے. ایک اور بھی مجھے بہت اس میں ایک ولیت نقطہ ملا کہ لباس میں ایک طرح سے سر کا عام طور پہ لباس شامل نہیں ہوتا نا, تو اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس میں جو سبو من فوق رؤوسہم, اس میں جو بتایا گیا, ہاں جی, اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کے سروں پہ, یعنی اس کو الگ سے مینشن کیا گیا کہ ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ہوگا. تو لباس ایک طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ نیک سے شروع ہوتا ہے جنرلی, تو اس کو پھر مزید اس کو آگے سے کھول کے اضافہ کر دیا گیا ایک بات میں کہ سر پہ یہ پانی ڈالا جائے گا کھولتا ہوا. بلکہ اس کو آپ یوں سمجھے, نیکسٹ آیت کے ساتھ بھی یہ کنیکٹڈ ہے کہ جب لباس پہنایا جاتا ہے تو لباس میں سر پہ کچھ نہیں پہنتے. تو یہاں پر حقیقت بیان کی اتنا سخت ان کی سختی ہے کہ لباس تو ان کا آگ کا بن گیا, تو اب سر تو خالی رہے. تو سر خالی نہیں ہے, سر کے اوپر جو ہے نا کھولتا ہوا پانی ہے, کہ تاکہ یہ نہ تصور کریں کہ ان کے سر بچ جائیں گے اور باقی جسم نار میں ہوگا. یہی بات آپ نے کی, یعنی گرم اس کو الگ سے مینشن کیا گیا. یعنی اگر یہ مینشن نہ بھی ہوتا تو تصور میں تو یہی ہوتا کہ وہ آگ میں ہے, لیکن سر کو چونکہ سر جو ہے وہ لباس سے الگ ہے, تو اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا کہ اس پر بھی یعنی وہ ڈالا جائے گرم پانی. اور اس کے آگے کیا, وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, یہ کس کے لیے استعمال ہوں گے جی گرز, یہ کہاں لگیں گے؟ اللہ نہ کرے, میں تو صرف منظر کشی کی بات کر رہا ہوں, سروں پر ہی موسٹ پرابلی. تو امیجن کریں, ایک تو وہ گرم پانی اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, اس کے اوپر سے ان کو, اچھا وہ جو گرم پانی ہے وہ صرف ان کو, اب دیکھیں وہ آگ کے اندر ہیں, تو اس آگ جو ہے اس کی گرمائش سے اندر سے جو بطن ہے وہ نہیں پگھلیں گے, لیکن اس گرم پانی کے ذریعے پگھل جائیں گے. تو بتایا جا رہا ہے کتنا سخت یہ گرم پانی ہوگا کہ جب سر سے ڈالا جائے گا تو یہ پورے جسم کے اندر ان کو چیرتا ہوا اس کو پہنچ جائے گا, اس کے بطن میں اور جلد کو. تو یعنی ایک تو آگ نے اپنا کام کرنا ہے, ایک اس گرم پانی نے بھی. اور نارملی گوشت کو گلانے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے نا, تو وہ بہت ہی ایک منظر اس طرح سے پیش کیا گیا نا کہ ٹائم نہیں لگے گا, کہ وہ پانی ہی انف ہوگا اندر تک کے پورے سسٹم کو جلا دینے کے لیے. سر یہ جو حاضانی خصمانی کے ساتھ اختصموا جمع کا یعنی تثنیہ اور جمع کا کمبینیشن ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ بات وغیرہ ہوتی ہے؟ تو جی یہ بتائیے کہ اختصموا, یہاں پر حاضانی خصمانی دو یہ طرفین کی بات ہو رہی ہے, اور اختصموا فی ربہم, تو کیا مطلب سمجھے آپ؟ سو ویسے تو یہ جو دو گروہ ہیں بیسکلی ان سارے پیچھے جو گروہوں کی بات ہوئی ہے اس میں سے دو مین گروہ بنا دیے گئے نا, ایک مومنین کا اور ایک کافرین کا یا مشرکین کا, انکار کرنے والوں کا اور ماننے والوں کا. تو اس کو یہی لکھا گیا ہے کہ اس کو یعنی تثنیہ میں جب لے کے آگے اختصموا جمع کا فعل استعمال کیا گیا ہے, تو یہ بھی ایک اسلوب ہے کہ اس میں تثنیہ کو جمع کی جگہ پہ استعمال کر لیا جاتا ہے, کیونکہ پیچھے بات قرینہ بھی ہے کہ پیچھے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور سر اس کا کچھ گرامیٹیکلی بھی تھوڑا سا کافی ڈفرینٹ انہوں نے دیا ہوا مختلف جگہوں پہ اوپینین کے, حاضانی خصمانی کے بعد اختصموا کو اس کی صفہ بنایا گیا خصمان کا. تو سر اس میں آپ نے ویسے کیا کنکلوڈ کیا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ حاضانی خصمانی تو ہے نا, یہ تو مبتدا خبر بن گئی پورا جملہ, ٹھیک ہے. اور اختصموا فی ربہم جو ہے
یہ آپ کہہ سکتے ہیں خصمانی کی صفہ ہے. اور جو مراد ہم جمع سے لے رہے ہیں کہ اختصوموں میں پیٹرن افتعال کا ہے جی جب اس میں ہے خصمانی اہتمام. تو یہ جو دو جماعتیں جو ہیں آپس میں جو لڑتی ہیں, جب یہ اہتمام سے لڑتی ہیں تو یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں فرقے ہو جاتے ہیں. دس از مائی انٹرپریٹیشن. اور سر اس میں وہ بدر کے 2 فریقین کو بھی مینشن کیا گیا نا تفسیر میں. اس میں بات کی گئی ہے کہ یہ وہ جو مبارزہ تھا نا جو ان کے درمیان علی ورسز شیبہ تھا اور حمزہ ورسز عتبہ تھا اور تیسرے کون سے تھے؟ حارث عبیدہ بن حارث. شیبہ اور ولید. جی ولید بن عتبہ. ان کا وہ بھی میرا خیال ہے یہ اس سے یہ قوتیت میں لہم سیاب مراد لیا جا سکتا ہے. رائٹ. یہ سیابن جو ہے کیوں ہے مرفوع؟ اینی تھاٹس؟ نائٹ فائل ہے قوتیت کے لیے. آپ سے سسٹر نے پوچھا, آپ نے بتایا نہیں سر وہ میرا مائک آن تھا اس لیے میں نے بات کی ہے. میں ہینڈ ریز لو کر رہی تھی ویسے نا. نہیں بالکل صحیح بتایا آپ نے. تو اور کون سا کوسچن جو ہے نا پوچھا جا سکتا ہے؟ کوئی اس میں ایسی مشکل چیز تو نہیں ہے, لیکن الحمیم جو ہے وہ کیوں مرفوع ہے؟ یسب من فوق رؤوسہم الحمیم. چوئی صاحب آپ سے نہیں پوچھنا, سسٹر نصرت سے بات کریں گے. جی سسٹر, الحمیم یہ بھی مرفوع ہے, اس جملے کو ذرا دیکھیں نا. یسب من فوق رؤوسہم الحمیم. جی سر, یسب چونکہ مداری مجهول ہے تو اس کا نائب الفاعل ہے. اس کا نائب الفاعل ہے, بالکل درست آپ نے کہا. اور کلّا ما جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں. کلّا ما جو ہے, کلّا ما ایک تو نوٹ کریں گے ہمیشہ زبر کے ساتھ, کلّو ما کبھی نہیں آئے گا, کلّا ما آئے گا. اور یہاں پر یہ معنی اور آئے گا بھی, اس کے بعد فعل ماضی آئے گا. اور یہ اس میں اس لیے کہ یہ ظرفی معنی دے رہا ہے جب کبھی بھی, تو کلّا بطور ظرف استعمال ہوگا تو ہمیشہ اس پہ زبر آئے گی. کلّا ما مصدریہ ہے, اور یہ شرطیہ معنی دے رہا ہے کلّا ما جب بھی ایسا کریں گے. تو جواب شرط کدھر ہے, کون بتا سکتا ہے؟ کلّا ما اگر شرط ہے تو اس کی جواب شرط اس جملے میں دیکھیں, کلّا ما کدھر ہے؟ جی سسٹر انیس فاطمہ. سر اگر کوئی اور نہیں بتا رہا تو یہ عید فیہا, جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا یا چاہیں گے تو ان کو دوبارہ ارادہ ہو جائے گا. جواب شرط اور ہا جو ہے کدھر جا رہا ہے, کسی طرف, کہاں کو لوٹایا جائے گا ہا؟ سر یہ جو جس میں ہے وہی جہنم کی بات کر رہے ہیں, جہنم کی بات ہے, آگ کی بات ہے. اور یہاں پہ ذوقو, یہ ذوقو سے کون سا صیغہ ہے؟ امر ہے سر, امر جمع. تو آپ کو اس میں بلاغہ نظر آ رہی ہے کہ کیسے جو ہے نا چینج ہوا ہے؟ جی ٹینس. جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے اس میں سے نکلنے کا تو ان کو اس میں لوٹا دیا جائے گا. وہ ذوقو, پھر اس کو حاضر کر دیں, تم سب جو ہو, ہاں تم سب, اسے کہا جائے گا. ہاں کیا ذوقو, کیا آپ کہ تمہارے لیے جو ہے عذاب الحریق ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں سے کون سی ایسی بات ہے کہ اب آسان, انا کی اسم اور خبر تو آسان ہے. جی سسٹر فریہ آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہی پوائنٹ؟ جی سر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب بھی یہ ہوتے ہیں نا وذوقوا عذاب الحریق, اس طرح سے کچھ آ جاتے ہیں تو ہم یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ قیلا وغیرہ ہے نا. تو میں پڑھ رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ وہ زبان قال ہوتا ہے نا, تو یہ اگر وہ چیز مسنگ ہو ایک طرح سے ہمارے خیال میں, یعنی ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ زبان حال ہے جو کہ زیادہ بلیغ ہے. تو یہ بھی بلاغت کے مطلب اتنے پوائنٹس مل رہے ہیں اب ایک ایک آیت میں, بہت کچھ مل رہا ہے. مطلب جس طرح آپ نے قیلا لہم کہا جائے گا, ان سے کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا عذاب الحریق. بالکل
تو یہ وہی ایسا بات ہے ہی نا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ معذوف، تو پھر ہمیں اساتذہ منع کرتے ہیں کہ اتنے معذوفات نہ نکالیں، تو اس کی یہ ریزن ہے نا کہ وہ اس کو اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے ہی اس کی تاثیر کو لینا ہوتا ہے نا، کلام میں جہاں پہ اسٹرینتھ دی گئی ہے کچھ ہے کہ اگر ہم ہر چیز میں وہ ایک طرح سے میتھمیٹیکلی اس کے اندر ایڈیشنز کرتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو چھوڑا تھا وہ ایکچولی اس کو محسوس کرنے کی پھر وہ چیز نہیں رہ جاتی نا. ایکچولی یہی بلاغت کا پوائنٹ ہے کہ جب خالی چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کی جو میننگ وسعت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اثر. اب دیکھیں نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، اور پھر من غم. کنسٹرکشن میں آپ کو کچھ تھوڑا سا لگ رہا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ بات کہ پہلے منہا کا جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں اس میں سے من غم، اب اس میں سے نکلیں گے یا غم میں سے نکلیں گے؟ یہ کیا یہاں پر کیا سمجھ میں آئی؟ تو یہ اس کا اسے بدل بھی بن رہا ہے نا، اگر گرامیٹیکلی دیکھیں تو اسے کون سا بدل بن بدل رہا ہے؟ ہے. یہ بدل کون سا والا ہے جس کو استعمال کہتے تھے؟ یعنی کہ یہ ایسا نہیں من، یہ من غم من، یعنی یہ جس طرح کی ایک بات آپ نے بدل کے کہتے ہیں نا کہ وہ آگ سے نہیں، وہ کسی اور چیز سے نکلیں گے، یعنی پہلے والے کو سپر سیڈ کر دینا. ہاں یہ موتی والی بات کسی نے نہیں بتائی کہ ان کو پہنائے جائیں گے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا. جی سسٹر فریہ بتائیں گی، جی بتائیے. نہیں سر کسی اور سے پوچھ لیں، اگر مجھے ویسے پتا ہے، پھر آپ کہیں گے آپ سے نہیں پوچھا، تو ابھی کوئی اور بتا دے پھر میں بتاؤں گی. چلے آپ ہی بتا دیں، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. چلے سسٹر نہیں سر اس میں تو یہ ہے کہ یعنی یہ تو موتیوں کے تو ہار ہوتی ہیں نا، تو اساورہ کو تو ایکسپلین کیا نا کہ وہ سونے کے ہوں گے نا کنگن، تو اب ہے تو یہ اس کے اوپر عطف ہی نا اساورہ کے اوپر لولو، تو یہ اس سے بھی شاید یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یؤتون لؤلؤ، یعنی وہ ان کو دیے جائیں گے ہار موتی، تو اس سے مراد یہی ہے کہ موتی سے کیا کریں گے؟ وہ موتی سے کیا کریں گے؟ وہاں اوبیسلی وہ اسے ہار کی صورت میں ہی ہوگا جس کو پہنیں گے وہ، کیونکہ یحلون کی بات ہو رہی ہے نا، پہنائے جائیں گے. تو obviously سب وہ اگر کنگن پہنائے جائیں گے تو پھر ہار موتیوں سے، وہ انڈرسٹوڈ لیا گیا ہے کہ موتیوں سے ہار کی فارم میں ایک زیور یا تو ٹھیک ہے، یا تونا لولن، یہ بھی یوتونا یعنی وہ دیے جائیں گے، یہ بھی ایک ہے اس کی ایکسپریشن. سسٹر انیس فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ سر وہ موتیوں کے بھی زیور ہوتے ہیں نا، صرف ضروری تو نہیں ہے، موتی بھی سجاوٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں، ایسا زیور پہن سکتے ہیں آپ اس کو، مطلب صرف ہار نہیں اور بھی چیزیں بنتی ہیں موتیوں سے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مرد پہنیں گے، عورتیں پہنیں گی، دونوں پہنیں گے؟ دونوں ہی پہنیں گے سر، دونوں ہی پہنیں گے، کیونکہ وہاں پہ تو سب حلال ہو جائے گا. یعنی اگر سونے اور چاندی کے زیور بھی وہاں پہ حلال ہوں گے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے خیر یہی حلال. تو نہیں تو مطلب کیا مرد چاہتے ہیں یہ پہنے؟ سر دنیا میں پہنتے ہیں تو آخرت میں بھی چاہیں گے پہننا. دنیا میں تو پہنتے ہی ہیں، مرد بھی پہنتے ہی ویسے. اور لباسوں فیہا حریر، اس سے تو کیا میں یہاں مطلب پہ ایک بات ایڈ کر دوں کہ مرد جو ہے وہ اتنی قیمتی گھڑیاں پہنتے ہیں اور کف لنکس پہنتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں پہننے کی کوشش، تو مطلب ظاہر ہے کہ ایک وہ نیچرلی وہ چیز تو ہوتی ہے نا اپنے آپ کو یعنی اس چیز کی اچھا لگنے کے لیے. تو دیکھیں عورتوں میں فطرت ہوتی ہے جولری کی، رنگز پہنتے ہیں، چینز پہنتے ہیں اور کڑے ٹائپ پہنتے ہیں لوگ جو شوقین ہیں مرد، وہ پہنتے ہیں. Is it normal? I thought فطرت میں نہیں نہیں ہے. سر ان چیزوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ اتنے اس طرح سے شاید اپنی اتنا سارے لوگ تو نہیں پہنتے، مے بی کوئی ینگ کسی نے پہن لیا کسی، لیکن واچز اور باقی جو میں نے ایک دو چیزوں کے نام لیے وہ نارملی سارے لوگ ہی پہن لیتے ہیں، سب کو ہی شوق ہوتا ہے کسی طرح تو انہوں نے شوق کرنا ہے. یہ واحد ہے، یہ جمع ہے لولون؟ لولون کس نے چیک کیا اس کو؟ یہ ایکچولی واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے لآلی ہے. تو اب اس میں بھی کوئی نہ کوئی بلاغہ کا پوائنٹ ہے کہ ایک موتی سر موتی کی یہ لولون مفعول بھی محذوف کیسے بن رہا ہے؟ معطوف ہو رہا ہے یہ لولون. میں نے تو کوئی نہیں کہا اس کو. کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہے یہ؟ سر میرا کوسچن تھا کہ یہ مطلب ہے ذہب اگر یہ مجرور ہو کے مطلب صفت بن رہا ہے ساورہ کی، اور محلن اس کو اگر ہم حال لے لیں تو لولون مطلب ہے یہ پوری محذوف لکھا ہوا ہے یہاں پہ بکس میں،
یہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسے مفعول بھی ہی مطلب لکھا ہوا ہے، آ رہا ہے؟ معذوف مفعول معذوف. تو اس کو آپ ایسے جی سوچیں سر. نا، آپ یوں سوچیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور واو کے بعد آپ ایڈ کر دیں ایک فعل، مثلا و یا تونا، یا کہ وہ اور اس کے ساتھ پھر یہ بن جائے گا مفعول بھی. ٹھیک ہے نا؟ صحیح سر. سر یہ یحلونا کا نہیں بنے گا؟ اس کا بھی بنا سکتے، اس کا بھی بنا سکتے، لیکن کا تو مفعول جو مفعول وہ نائب محلن تو نائب فاعل بن رہا ہے. فاعل تو وہ وہ ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں، نائب مرفوع. فاعل. جی تو یہ مرفوع مرفوع. ہے نا، یہ تو اس کا نہیں کیونکہ بنا سکتے. وہ تو پہلے مجہول ہے، تو اس کا تو کوئی نہیں بنے گا نا مفعول بھی. جی اس کا نہیں بنا سکتے، اس کا یقیناً ہمیں کچھ لینا ہی پڑے گا فعل محذوف، اور وہ مجہول میں ہونا حریر جو چاہیے. ہے نا، حریر کے جی. بارے میں I'm sorry میں نے آپ کو اتنی ایکسرسائز کرائی، میرے پاس لکھا ہوا ہے یہ جامدی ہے، یہ اسم جامد ہے، یہ کسی حرہ یا حروف سے نہیں نکلا. سر ایکسرسائز از آلویز فار دا گڈ. اچھا کیا. ایکسرسائز ہماری ہو گئی، پھر وہ مجھے ابھی یہ نوٹ ملا ہے. تو اچھا اگر اور کوشچن نہیں ہے تو ہم ایک اور سلائڈ کر لیتے. جی شہزاد صاحب. لؤلؤن کے بارے میں سر یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ فعل مجہول کے لیے بھی مفعول جو ایک نائب الفاعل آتا ہے وہ تو اس کا بن جائے گا، مرفوع ہو جائے گا. باقی جو ہے سیکنڈ والا جو ہے وہ تو پھر اس کو مفعول بھی بنایا جا سکتا ہے، سیکنڈ مفعول بن سکتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے 2 لیتا ہے یہ اللہ. جی اللہ جو ہے نا، کیونکہ وہ پہنائے جائیں گے تو کس کو پہنائے جائیں گے، کیا پہنایا کس جائے کو گا، پہنائے جائیں گے، کیا پہنائے جائیں گے. بالکل یہ ڈبل مفعول لیتا ہے، تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفعول تو اس کا جو ہے وہ اس کی اجازت ہے اس کو. تو یحلون کا مفعول بھی 2 بن رہا ہے، یہ نمبر 2 دوسرا مفعول بھی بن رہا ہے. مطلب شہزاد صاحب نے بنا دیا تو ان کا تو کال نہیں رد کر سکتے. 2 بنانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، یہ 1 ہے نا، 2 کیوں ہے؟ 1 ہے، 2 نہیں، مطلب 2 سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ پہلے والا تو نائب الفاعل ہو گیا نا، نائب الفاعل ہو وہی اگر مجہول. اوکے ہاں، وہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے والا جو مفعول بھی تھا وہ نائب الفاعل بن گیا، یہ دوسرا مفعول بھی ہے جو کہ مفعول بھی کے طور پہ آ رہا ہے، جو چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جو اپنی جگہ پہ آ رہا ہے یعنی. رائٹ. اور آپ اس جملے کو حال بھی کہہ سکتے ہیں، یحلون فیہا من اساور. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو ہے نا الذین جو ایمان لائے اس حال میں ہوں گے وہ کہ ان کو پہنائے جائیں گے. جی عماد بھائی آپ کا کوئی کوشچن یہ کامنٹ؟ جی 2 کامنٹس تھے. ایک تو اس میں سیمیٹری کا تھا کہ قطعت لہم ثیاب من نار اور لباسہم فیہا حریر، کے ایک طرف آپ کا لباس ہے اور اس کو کمپیئر کریں کہ ریشم کا لباس. اور دوسرا جو ہے یسحروا بہ ما فی بطونہم والجلود، کہ اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں جل جائیں، اور جلدیں بھی کھالیں بھی جل جائیں گی. تو سورہ نساء کی آیت 56 ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھاتے رہیں. مطلب یہ کہ صرف ایک ون ٹائم عذاب نہیں ہوگا، مطلب ریپیٹڈ ہوگا کہ کھالیں ریپلیس بھی ہوتی رہیں گی. رائٹ، یہ بالکل ہے، اور کھالے اس دن جو ہے نا بولیں گی بھی. تھینک یو، گڈ پوائنٹ. یہ سسٹر فریحہ. جیسے یہ لؤلؤ کے بارے میں نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہوا تھا کہ یہ سمندر کے اندر سے بہت قیمتی موتی نکلتے ہیں جو کہ سینکڑوں سال میں تیار ہوتے ہیں، اور یہ وہ سیپ یا پتہ نہیں شاید صدف کے اندر محفوظ ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی تفصیل میں پڑھی تھی. اور حریر کے بارے میں جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ریشمی لباس ہوگا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ صحیح بہت جو پیور ریشم یا شفون ہوتا ہے بہت کمفرٹیبل لباس ہوتا ہے، تو گرمی میں بھی اور سردی میں بھی مطلب یہ کہ پھر بھی یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ جسم کی سمجھیں کہ لیے ایسے ہے کہ جیسے ایک وہ انہوں نے جیسے عماد بھائی نے بھی بتایا کہ پیچھے بھی وہ سیاب کے حوالے سے بات ہوئی، اور یہاں پہ یہ بھی کوئی بلاغہ کا ہی ایک کوئی پوائنٹ ہوتا ہے کہ متضاد چیزوں کے ساتھ ایک تفصیل بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ سیاب کیسے ہوں گے، جسم کو کتنی تکلیف پہنچائیں گے، اور یہ والے جو ہیں لباس یہ کتنے کمفرٹیبل ہوں گے. رائٹ، لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. ایک سلائیڈ ہم اور کر لیتے ہیں اور پھر آج
मतलब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہدوا الی الطیب من القول اور انہیں ہدایت دی گئی ایک پاکیزہ کلام کی طرف، یعنی ایک پاکیزہ کلام کی ہدایت دی گئی. وہدوا الی صراط الحمید اور ہدایت دی گئی ان کو ایک ایسے راستے کی جس کی جو تعریف کی راہ بتاتی ہے، یعنی اللہ کے راستے کی، صراط الحمید. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ویصدون عن سبیل اللہ اور انہوں نے روکا، یعنی اور لوگوں کو وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرامی اور مسجد الحرام سے میں جانے سے روکتے ہیں. وہ مسجد الحرام جس کو الذی جعلناہ للناس سواء، یعنی جس کو ہم نے بنایا ہے مسجد کو لوگوں کے لیے برابر، یعنی سب کے لیے ان کا اس کو وزٹ کرنا یا اس کو وہاں جانا سب کے لیے پرمیسیبل ہے، سب کے لیے اتنا ہی برابر ہے. کون کون؟ العاکف فیہ والباد، وہاں کے رہنے والے عاکفین، اور وہ جو الباد جو کہ باہر سے آنے والے، یعنی جو کہ وہاں کے نہیں ہیں بٹ آؤٹ سائڈرز. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو یہ چاہے گا کہ اس یعنی مسجد میں وہ کج روی اختیار کرے، بِإِلْحَاد اپنے ظلم کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کے لیے نُذِقْهُ ہم چکھائیں گے اس کو، ایسے شخص کو، من عذاب علیم ایک بہت ہی دردناک عذاب. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اور جب ہم نے ٹھہرا دیا، یعنی ایک قائم کر دیا، ایک جگہ کو بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کون سی جگہ کو؟ مکان البیت، یعنی اللہ کے گھر یا اس بیت خانہ کعبہ کا مکان ہم نے اسپیسیفائی کر دیا. تو پھر ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کچھ انسٹرکشنز دی. پہلی کیا تھی؟ اللہ تشرک بہ شیئا، کہ تو کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کرنا. وَطَہِّرْ بَیْتِیَ اور پاک صاف رکھنا میرے گھر کو. لِلطَّائِفِینَ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ اس کے گرد طواف کرتے ہیں، وَالْقَائِمِینَ جو قیام کرتے ہیں، وَرُکَعِ السُّجُود اور جو رکوع کرنے والے، ان سب لوگوں کے لیے اس گھر کو پاک اور صاف رکھنا. تو ایک تو اس گھر کی جگہ بتا دی، اس کے لیے انسٹرکشنز، اور پھر یہ کہا کہ اب
وَأَذِّن فِي النَّاسِ اور اعلان کر دو لوگوں میں، کہ لوگوں کو اس بات کا اعلان کر دو بالحج کہ وہ قصد کریں یعنی حج کا. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ یَأْتُوکَ وہ آئیں گے تیرے پاس، رجالن پیدل چلتے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ اور ہر ایک پتلی اونٹنی پہ، مراد ہے ہر وہ سواری جو ان کو مل جائے گی اس پر، یا تین من کل فج عمیق اور یہ آئیں گی، کہاں سے آئیں گی؟ من کل ہر قسم کے دور دراز راستوں سے. تو مراد یہ ہے کہ جگہ اگرچہ یہ جہاں بنایا گیا تھا بالکل صحرا تھا، تو یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ ایک تم نے اعلان کر دیا، یہ اعلان سے مراد یہ جگہ بنا دی، اس کا مقصد بتا دیا، اب تمہارا اعلان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ لوگ ساری دنیا سے یہاں پر آئیں گے جیسی بھی ان کو سواری ملے گی، اور وہ دونوں پیدل یا سواری کے ذریعے اور دور دراز سے حج کے لیے آئیں گے. تو ان آیات سے یہ سبجیکٹ اب چینج ہو رہا ہے، اب بات ہو رہی ہے حج کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ہدو الی الطیب پاکیزہ کی طرف ہدایت دی گئی، من القول. اچھا یہاں پہ اگر آپ سوچیں تو من القول جو ہے یہ موصوف ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ طیب ہے، ہدو الی القول الطیب. غور سے دیکھیں اس کو، اصل میں اس کی کنسٹرکشن یوزول کنسٹرکشن ہونی تھی، وہ ہدو الی القول الطیب. تو پہلے آ گیا پاکیزہ، یعنی مراد یہ کہ جو ان کو ہدایت کر دی گئی ہے اس پاکیزہ، اور آگے بات اسی مراد سے وہ گھر بھی. جی سسٹر انیس فاطمہ. سر میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے حال من القول کو، یہ میں نے لکھا ہوگا نور الیقین سے چیک کر کے لکھا ہوگا، تو اسے موصوف یا دیکھیے آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، کئی طرح سے لوگوں نے اس کو انالیسس کیا ہے. مجھے یہ پسند آیا تھا تو میں نے اس کو کہ صفحہ پہلے آئی ہے اور موصوف بعد میں آیا، تو اس میں تلاش کر رہا تھا اس کی بلاغہ کو. تو من القول جو ہے اس حال میں کہ وہ قول تھا، میرا خیال ہے کیا جا سکتا ہے، خاص کر کے گرامر کے سر کہ الی القول الطیب ہے نا. ہاں میں کہہ رہا ہدو الی القول الطیب. جی سمجھ آ گئی سر. یہ جو ہے نا ذرا اسٹرانگ بات. اور ہدو سے کیا مراد ہے؟ یعنی انہیں ہدایت دی گئی. کس نے ہدایت دی؟ ہداہم اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، ان کو ایک پاکیزہ کلام کے جو قرآن ہے، ہدایت ہے، ایمان ہے. اور الی صراط الحمید یعنی وہ کون سا راستہ ہے؟ یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے اس راستے کی، یعنی اللہ کے راستے کی ان کو اس راستے کی ان کو ہدایت مل گئی. تو اس کے بعد آ گیا ان الذین کفروا یصدون، جو روکتے ہیں. اور یا مراد یہ دونوں معنوں میں آتا ہوتا ہے ویسے، لازم اور متعدی. یا متعدی کے معنی میں دوسروں کو روکتے ہیں. تو اس وقت تو بات ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ، لیکن آج بھی اگر کوئی روکے تو ہر ایک کا ایکول حق ہے کہ وہ مسجد الحرام جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا اس کو سوا. اب سوا جو ہے یہ اس سے مراد جو ہے یہ ہے کہ اٹ از ایکول، ان سب کی جو ہے نا اس پہ ایکول حق ہے. تو العاکف، تو عکفہ یعکف بیسک تو معنی ہوتا ہے تعظیماً، کسی چیز سے جو اعتکاف کرنا. اور یہاں مراد جو ہے جو وہ رہنے والے، وہیں کے رہنے والے. جس سلیم میاں صاحب. سر یہ العاکف اور عبادی جو ہے یہ ایک دم سے مرفوع کس چیز کے مانیں گے؟ یہ فائل جو بن رہے ہیں یہ آپ اس کا نا سوا کے بعد جو ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ایز مرفوع تو بالکل یہ مرفوع ہے. اور اس کے پیچھے اب سوا جو ہے جی لیٹس سی، اس کو آپ اگر تصور کریں کہ یہ اسم الفعل ہے، پتہ کسی نے اس کو اسٹڈی کیا کہ نہیں، تو یہ اس کا سر سمپل العاکف جو ہے وہ
मुब्तदा बनाए और फीही को उसकी खबर भी बना सकते हैं। ये लेकिन ये इन्होंने कहीं से देखा है ना मियाँ साहब, वो कह रहे हैं कि इसको जो है ना आप फाइल बना रहे तो फाइल उसी का बन सकता है, इसके पीछे अगर और जो इसी है तरह वलबादी जो है ये मरफू है अतफ मरफू होने है। के बाद, हाँ ये वाला मरफू लेकिन भी हुआ दाल है। के नीचे जेर है जी, नहीं ये पता इसकी असल समझ में नहीं आई थी। ये अलबादी या के साथ है, बल्कि मुझे याद आ गया कल सिस्टर अनीस ने अलजारिया की बात की थी, वो भी ऐसे ही था, वल जारी, उसकी या जो है मौजूद है लेकिन यहाँ पे हजफ की हो जाती है जब ये या के साथ लगती है ना, ये भी इसका एक है। यानी एक तो अलबादी जो है ना क्यों मरफू है कि ये मातूफ हो रहा है आकिफों पे, और इसमें जो दम्मा है आप कहेंगे वो अल मुकद्दरा है अलल या अल माजूफा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह कल जारी क्या था वो जी सर जारी तो वो भी उस वक्त समझ नहीं आई थी या किधर गई, वो या जो है वो भी मरफू था, ठीक है ना। तो ये वलबादी भी मरफू है, इसके साथ जो या है ना वो माजूफ करके गिरा दी जाती है, लिसिकल पढ़ी नहीं जाती ना, तो ये क्योंकि आप कैसे पढ़ेंगे वलबादी यू, तो वो तो लेती नहीं है इसलिए वो गिर जाती है, तो अलबादी रह जाती है। ठीक है जी सिस्टर फरिया। जी सर, ये जो ब्रदर सलीम अल आकिफ के बारे में कि ये फाइल कैसे है, तो सर ये वैसे सवा जो मस्तर है ना ये उसका फाइल बताया गया है, तो मस्तर का भी फाइल होता है ना इस तरह, वही ना, तो इसम इसलिए फेल तसव्वुर देख कर सकते लेना, सवा को इसम तसव्वुर, तो मस्तर का फाइल बन सकता है, तो यही बताया गया किताबों में मियाँ साहब, ऐसे ही है फाइल। और अलबाद भी क्लियर हो गया जी। डॉक्टर अक्षंद्र अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहते कि बादिन जो है ये बदा यब्दू से इस्मुल फाइल है ना, वैसे इसका सर्फ अगर देखा जाए तो सहरा में रहना, बदा यब्दू बदावतन, असल में इसका माना होता है जाहिर होना। याद है अबदा युब्दी, उसने जाहिर किया, तो बदा यब्दू भी वो जाहिर हुआ, क्योंकि सहरा में कोई बिल्डिंग नहीं होती तो हर चीज जाहिर होती है, कोई रुकावट नहीं होती तो साफ नजर आती है, तो उससे ये आया। तो बादिन उसको कहेंगे सहरा में रहने वाला, बादिन, राइट। तो उसी से ये बना है बादिन, तो ये वही बन गया ना, तो क्लियर हो गया हादिन हादियुन। तो अल हादी को क्या अल हाद लिखेंगे ना सिस्टर अनीस फातिमा, अब तो क्लियर हो गया जी सर। अल हादी दाइन की तरह ही समझ लेना इसे, बदा यब्दू दा यदू। जी जी वो भी दाइन है, करेक्ट दाइन है। अच्छा ये जो इल्हाद, अलहदा युलहिदु इल्हाद, ये हम कहते हैं ना, इसको इस्तेमाल करते हैं एथियस्ट के लिए, करते हैं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इल्हाद, कि वो मुलहिद, हम कहते हैं वो मुलहिद है, वो अपने अकीदे से क्या फिर चुका है, मुलहिद हो गया। तो लेकिन जो उसका जो है मुजर्रद लाहदा यलदु लाहदन, वो जो कब्र में जो एक होता है ना बगली कब्र, समझते हैं साइड का जो दिया जाता है, एक माना होता है किसी तरफ माइल होना, तो अलहदा भी ये भी माइल हो जाना है ना, किसी टेढ़ी तरफ माइल हो जाना, बी इल्हाद बी जुल्मिन। तो बी जुल्मिन को जो है ना ये बदल बताया गया बी इल्हाद का। और अच्छा, और आखिरी 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं ख्याल है यहीं पर हम ये लास्ट आयत देख लें। वअज़्ज़िन फिन नासी बिल हज्ज यातूका रिजालन वाला कुल्ली दामिरिन। दामिर जो है लिटरल मीनिंग तो है कि दुबली पतली ऊँटनी, लेकिन इसका एक वो इस बवाना, हाँ ये आयत रह गई बवाना, नहीं कोई नहीं, बवाना। तो बवाना जो था ये बव्वा युबव्विउ, बव्वा युबव्विउ क्या बनेगा मस्तर, तबवीअन, तो किसी को ठहराना, इकामत देना। और इसका लिटरल माना ये भी होता है कि किसी को ठहरा के वहां पर उसको रहायश मकान देना या फिर जगह की निशानदेही करना। तो अल्लाह ताला ने निशानदेही कर दी थी उस जगह की जहां पर इस वक्त है बैतुल्लाह।
تو یہاں پر یہ مراد ہے. اور نیکسٹ اور کیا چاہیے؟ مکان البیت وہ گھر. اور اس کے بعد ان سے کہا ابراہیم علیہ السلام سے 3 چیزوں کے لیے کہا کہ وہ لا تشرک بھی شیئا یعنی کسی چیز میں نہ شریک کریں مجھ کو. وہ طاہر اس میں طاہرہ یطاہر طاہر صاحب بیتیہ مفعول بھی آ گیا یہاں پہ. اور کون سا ہے؟ طائفینہ طافہ یطوفو سے طواف کرنے والے، قائمینہ قیام کرنے والے، رکوع سجود رکوع اور سجود. تو اذن میں اعلان کر دینا، اذن یؤذن. اور رجالن پیدل کو کہتے ہیں بیسیکلی. اور کون سا لفظ ہے؟ زمرہ ضامر جو ہے زمرہ یزمرو ضمورن دبلا پتلا ہونا، نحیف ہونا. اسی سے ایک دبلے پتلی سواری کو کہتے ہیں، اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. اور یاتینا یہ کون بتائے گا؟ یہ یاتینا جو ہے صرف کے لحاظ سے کیا ہے؟ آخری کوشچن، اس کے بعد ہم چھٹی کر رہے ہیں. آج یاتینا کوشش کرے گا کوئی یاتینا. جی سسٹر انیس فاطمہ. سر میں کوشش کر رہی ہوں. مطلب فعل تو سمجھ آ گیا نا کون سا ہے آپ کو؟ عطا سے مضارع ہے، مؤنث ہے، لیکن یہ وہ ہے واحد ہے نہیں. جمع ہوگا یاتینا. ٹھیک ہے، یاتینا یہ جو جس طرح ہم کہتے ہیں یاتینا غائب مؤنث غائب جمع مضارع. غائب مؤنث. اب آپ پہنچیے غائب مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا جو ٹھیک ہو گیا لیٹس. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کلاس اینڈ کرتے ہیں. کسی کا چوہی صاحب آپ کا لاسٹ کوسچن یا کامنٹ؟ میں صرف یاتینا کو بتانا چاہتا تھا، بتا دیا. چلیں ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس یہ اینڈ کرتے ہیں. جی بتائیے سر. یہ آیت نمبر جاتے ہیں واپس وہاں پہ الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین. تو یہ وہ والا والصابئین کا ال وہ ہے جو الذی کے معنوں میں اسم، جو الاسم کے معنوں میں آتا ہے. ہاں جی. وہ صابئین میں ہمیں الاسم والا ہے نا، وہ جو ستارہ پرست ہوئے جی سارا، اور وہ جو عیسائی ہوئے. وہ بھی یہ سوچتی ہے اس وجہ سے اس میں وہ والا لگا ہوا ہے کہ وہ بھی وہی الذی والا ہی آ رہا ہے، وہی الذی جیسے یہاں پہ الذین ہادوا والا آ رہا ہے نا. جی جی. میرے بھی ذہن میں یہ آیا تھا کہ اس کے ساتھ تھا نا کہ بمانی الذی جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں وہی آتے ہیں، اس فاعل مفعول استفا آ گئی غیر استفہامیہ. تو جزاک اللہ خیر. انٹل نیکسٹ ویک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر فار یور پارٹیسپیشن. جزاک اللہ. بہت شکریہ شہزاد صاحب. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام.